السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وتوکل علی الحی الذی لا یموت، وقال تعالی وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، وقال تعالى فإذا عزمت فتوكل على الله، وقال تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا محمد وبارك وسلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ جس کو دیکھو پریشان ہے، کسی نہ کسی پریشانی کے اندر، کسی نہ کسی فکر کے اندر ڈوبا ہوا ہے۔ اگر ہم لوگ بات کریں یہاں پہ لوگوں سے اول سے لے کر آخر تک کہ آپ لوگ اب سکون میں ہیں، تو شاید ہی کسی کا جواب پازیٹیو میں آئے گا کہ ہاں میں بہت سکون میں ہوں۔ اکثر لوگ پریشان ہیں، مور دین 90% لوگ پریشان ہیں غالباً۔ اور پریشانی کس چیز کی ہے؟ پریشانیوں کی جو لسٹ ہے اگر آپ دیکھیں، پریشانیوں کی لسٹ میں جاب کی پریشانی سب سے نمبر 1 پاسبلی، خاص طور پہ جو یہاں لوگ رہتے ہیں، اکثر لوگوں کی پریشانی جاب۔ جاب نہیں ہے، فائرنگ ہو رہی ہے، جاب چلی جائے گی، دعا کریں، 6 مہینے سے جاب نہیں ہے، 1 سال سے جاب نہیں ہے، اس طرح کی پریشانی ہے۔ سب سے زیادہ پریشانی جاب کی، پھر پریشانی سیلری کم ہے۔ سب سے جو نمبر 1 پریشانی اگر آپ لوگوں کی ڈھونڈیں نا، تو سب سے نمبر 1 پریشانی ہے ہی معاش کی۔ پھر اور کیا پریشانی ہے؟ FAQs جمع کر رہا ہوں اپنے دماغ کے اندر، فریکوینٹلی آسک کویسچنس، کہ کون سے لوگ زیادہ سوالوں کو پوچھتے ہیں۔ صحت کی پریشانی، صحت، بیمار ہوں، اتنے سالوں سے بیمار ہوں، 3 سال ہو گئے، فلاں بیماری نہیں جا رہی، یا رشتہ داروں کی پریشانیاں، یہ بھی بہت ٹاپ آف دا لسٹ ہے، ہٹ لسٹ کے اوپر ہے۔ ان لاز، میری ساس ایسی، میری بہو ایسی، میری بیوی ایسی، میرا شوہر ایسا، میرے خاندان والے ایسے، میرا فلاں ایسا اور میرا فلاں ایسا۔ خاص طور پہ خواتین کو تو کوئی ڈھونڈنا پڑتا ہے ان کو کہ کسی نہ کسی سے پریشانی کا اظہار کریں۔ شوہر اچھا ہوگا تو ساس اچھی نہیں ہوگی، ساس اچھی ہوگی تو نند اچھی نہیں ہوگی، نند اچھی ہوگی تو کام والی اچھی نہیں ہوگی۔ کوئی نہ کوئی تو برا ہونا چاہیے نا۔ کبھی بھی شاید ہی کوئی خاتون ملے گی زندگی میں جو اپنی سارے لوگوں سے خوش ہوگی، شوہر بھی اچھا، اولاد بھی اچھی، نند بھی اچھی، ساس بھی اچھی، کام والی بھی اچھی، سب لوگ اچھے۔ کسی نہ کسی رشتہ داری، کسی نہ کسی انسان کی وجہ سے پریشان ہوگی۔ اور کیا پریشانیاں ہوتی ہیں بھائی؟ سوری، اولاد کی پریشانی، یہ بھی بہت بڑی پریشانیوں میں سے ہے۔ اولاد کی پریشانی ایک جینوئن پریشانی ہے بائی دا وے۔ اس کے اوپر تو بات کرنے لگ جائیں تو ہمیں بہت گھنٹے چاہیے۔ اولاد کی پریشانی، کئی پریشانیاں اولاد والی اور بہت ساری تو اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہیں، لیکن خیر، بلکہ کئی پریشانیاں اپنے ہاتھوں کی کمائی ہیں، اس کے اوپر بحث نہیں ہے۔
لیکن اولاد کی پریشانی انڈیڈ کہ انسان پریشان ہوتا ہے میری اولاد ایسی، بچپن سے لے کر بڑے ہونے تک کوئی نہ کوئی پریشانی ہوتی ہے۔ بلکہ اولاد کی پریشانیوں میں ایک پریشانی تو یہ بھی ہے کہ جی شادی ہوگی اولاد نہیں ہو رہی ہے نا، کتنی پریشانی ہوتی ہے، 1 سال ہو گیا، 2 سال ہو گئے کچھ لوگ تو ابھی شادی کو لٹرلی، میں بلا مبالغہ بات کروں، ابھی شادی ہوئے 2-3 مہینے گزرے ہوتے ہیں، لوگ پریشان ہو کے آتے ہیں جی دعا کریں کوئی خوشخبری نہیں، ایسے بھی لوگ آئیں ابھی۔ سبحان اللہ، بتا رہا ہوں نا، پریشان ہونے کے لیے کوئی نہ کوئی وجہ چاہیے کہ پریشان ہو جاؤ، اولاد نہیں ہو رہی، پھر کئیوں کی اولاد رکتی نہیں ہے ماشاءاللہ ایک ہوا ہے، پھر دوسرا، پھر تیسری، پھر چوتھی، پھر 5ویں، تو پھر وہ پریشان ہوتے ہیں اولاد بہت ہو رہی ہے جی کیا، تو یہ بھی پریشانی ہے۔ چلے ٹھیک ہے، یہ تو ایسے میں نے مذاق میں کہہ دیا۔ اولاد نہ ہونے کی پریشانی ایک جینوئن پریشانی ہے۔ پھر اولاد شرارتی ہے، بات نہیں سنتی ہے، پڑھائی میں اچھی نہیں ہے، دماغ کام نہیں کرتا ہے، ہاں کن ذہن ہے، دل نہیں لگاتی پڑھائی کے اندر، مارکس اچھے نہیں آتے، گریڈ اچھے نہیں آ رہے، پریشانی۔ پھر جب اولاد بڑی ہو جاتی ہے، خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے نافرمان نکل آئے، اللہ نہ کرے کہ نافرمان نکل آئی، اس سے بڑی پریشانی کوئی بھی نہیں ہوتی ہے۔ اس سے بڑی پریشانی کسی انسان کے لیے نہیں ہوتی ہے کہ اولاد نافرمان بن جائے، اولاد باغی ہو جائے۔ اس میں ویسے بہت بڑا قصور ہمارا اپنا ہوتا ہے کہ ہم نے جس طریقے سے ان کو بچپن میں ٹرین کیا ہوتا ہے، اپنی ہی جو بویا ہوتا ہے اسی کو کاٹتے ہیں اصل میں۔ لیکن اولاد کی پریشانی اور پریشانی کیا ہوتی ہے؟ کیوں بھائی؟ اور کیا ہوتی ہے؟ اپنے ارد گرد اپنے، اللہ آپ کو خوش رکھیں، لیکن اپنے ارد گرد تھوڑا سا نظر دوڑائیے۔ ہاں کیا مطلب؟ یہ اکثروں کو نہیں ہے، میں میجورٹی پریشانیوں کی بات کر رہا ہوں۔ اور کیا پریشانیاں ہوتی ہیں؟ کسی کو کوئی پریشانی نہیں ہے ماشاءاللہ، اللہ خوش رکھیں آپ کو، الحمدللہ۔ تو میں آپ سے کیا باتیں کر رہا ہوں یار؟ پھر تو آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین کہہ کے خطاب ختم کرتے ہیں۔ لیکن اس کیمرے کی وساطت سے جو لوگ ماشاءاللہ باقی سنتے ہیں، خیر بات یہ کہ پریشانیاں ہی پریشانیاں، لوگ اکثر لوگ پریشان ہیں، اگر اپنی وجہ سے نہیں تو اپنے ارد گرد کے لوگوں کی وجہ سے، کسی اور کی وجہ سے، اس سے جس سے کہ آپ محبت کرتے ہیں وہ پریشان ہے، تو آپ بھی ایک بڑی نیچرلی پریشان ہوتے ہیں۔ یہ تو محبت کا تقاضا ہے کہ آپ کو اپنے والدین سے محبت ہے، والدین پریشان ہے تو آپ بھی پریشان ہیں، اولاد پریشان ہوتی ہے آپ بھی پریشان ہوتے ہیں۔ تو یہ ساری فکریں ہی فکریں، ان میں سے کچھ فکریں تو جینوئن ہیں، کچھ بڑی ان جینوئن قسم کی فکریں ہیں، اس کی وہ ہم نے پالی ہوئی ہیں۔ جیسے میں نے کہا نا کہ اور کچھ نہیں تو بندہ ڈھونڈ رہا ہوتا ہے میں کیوں پریشان ہوں، کیا اب پریشانی کے لیے کیا رہ گئے۔ میں تو کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، کبھی ہر وقت کوئی نہ کوئی ٹینشن ہوتی ہے سر پہ، تو میں کہتا ہوں کہ نہ لیں، انشاءاللہ کھانا ہضم ہو جائے گا آپ کا اس کے بغیر بھی، کیوں پریشان ہونے کی ضرورت ہے اس کے اندر۔ اور کچھ نہیں تو جی میری فون کی بیٹری جو ہے وہ اتنی جلدی ڈاؤن ہو جاتی ہے، اس پہ پریشان۔ اچھا اب کچھ نہیں فکر کے لیے تو اب سوچوں اب کیوں پریشان ہوں میں۔ پھر انسان سوچتا ہے تو کہتا ہوں کہ یار میں صبح سے صرف ایک دفعہ باتھ روم گیا ہوں آج، پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے میرے پیٹ کے ساتھ۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں ڈھونڈتے ہیں کہ پریشانیاں کیسے پالیں، ان کو سکون اچھا نہیں لگتا۔ تو کچھ تو جینوئن پریشانیاں ہیں، کچھ تو واقعی میں ویلڈ پریشانیاں ہیں، جائز پریشانیاں ہیں، کچھ انسان نے خود پالی ہوئی ہیں۔ میں بات کر رہا ہوں یہاں پر جینوئن پریشانیوں کی، یہ ان جینوئن پریشانیوں کی بات نہیں کر رہا، یہ تو ایسی بس لوگوں کو شوق ہے، عادت ہو گئی نا پریشان ہونے کی، تو سکون کے 2 لمحے بھی اچھے نہیں لگتے ان کو، تو پھر وہ ڈھونڈتے ہیں جینوئن پریشانیوں کے بارے میں۔ رزق کا مسئلہ، معاش کا مسئلہ، تنگی کا مسئلہ، اولاد نہیں ہو رہی، اولاد 4 بچے ہو گئے اب کیا کروں،
کھاؤں گا کہاں سے، کماؤں گا کہاں سے، بچیوں کی شادی، بچوں کی تعلیم، فلاں فلاں فلاں، یہ لوگوں کی یعنی واقعی میں پریشانیاں جن کو پریشانیاں بنائی ہوئی ہیں، لیکن ایک جینوئن پریشانیاں. دیکھیں میرے بھائیوں، یہ جو ہمارا دین ہے نا، اللہ پر ایمان، توحید، اللہ تعالیٰ کی ساری صفات، کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے مالک ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے رب ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے رازق ہیں، اللہ تعالیٰ رحمان ہے، الرحمن ہے، الرحیم ہے، کریم ہے، ودود ہے، وہاب ہے، سلام ہے، حفیظ ہے، معز ہے وغیرہ. ان سب کے اوپر ایمان ان سب پریشانیوں کا حل ہے. ہمارا مسئلہ یہی ہے کہ ہم لوگوں نے اللہ تعالیٰ پہ اس طرح ایمان نہیں لے کے آئے جیسے کہ ایمان لانا چاہیے. کیوں ہو رہی ہے جی؟ تو کیا اس کا علاج کچھ کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ کیا کریں گے؟ اس مجلس کا والیوم کم کر دیں تھوڑا سا. تو اللہ تعالیٰ پہ ایمان ان پریشانیوں کا واحد حل ہے. ان پریشانیوں کا واحد حل ہے. پلیز اللہ پر ایمان لائیں جیسے کہ ایمان لانے کا حق ہے. اسی لیے حدیث مبارکہ میں آتا ہے نا کہ جو اللہ تعالیٰ کے جو 99 صفاتی نام ہیں جو ایٹریبیوٹس ہیں 99، اس کے اوپر اس کو یاد کر لیں تو وہ جنت میں جائے گا. میں اس حدیث کا مفہوم بتا رہا ہوں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو رٹا لگا لیں تو وہ جنتی ہو جائے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو یاد کر کے ان کے اوپر ایمان بھی لائے جیسے کہ ایمان لانے کا حق ہے. جب ہمیں پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رزاق ہیں، اللہ تعالیٰ رزق دینے والے ہیں، تو پھر پریشانی کس چیز کی ہے؟ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارا رزق تو آسمانوں میں لکھا ہوا ہے اور اس کا تمہارے ساتھ وعدہ کیا گیا ہے. تو جب اس چیز کے اوپر ایمان ہے، قرآن پہ ہمارا ایمان ہے، اللہ پر ایمان ہے، اللہ تعالیٰ کے رازق ہونے پر بھی ایمان ہے، تو پھر پریشانی کس چیز کی ہے؟ ہم میں سے جتنے لوگ ہیں، مجھے جو لوگ بھی رزق کی تنگی کی وجہ سے پریشان ہیں، ان سے ایک سوال کرنا چاہیے. کبھی بھوکے سوئے ہو؟ ان سے ایک سوال کرنا چاہیے کہ بھائی کبھی بھوکے سوئے ہو؟ کبھی کھلی آسمان کے نیچے سوئے ہو؟ کبھی ایسا ہو کہ گھر میں نہیں رہ رہے، چھت نہیں ہے، بھوک کھانے کو نہیں ملا؟ میں کھانے کو نہیں ملا، پیٹ بھرنے کی بات کر رہا ہوں. میں باربیکیوز اور باقی روسٹ اور اس طرح کی اڑانے کی باتیں نہیں کر رہا. میں کہہ رہا ہوں پیٹ کیا بھرا ہوا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. کبھی ایسا ہوا ہو کہ بچے بھوکے سو گئے ہوں؟ کیا کبھی ایسا ہوا ہے؟ یہ سوال پوچھنا چاہیے ان سب سے. میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ کوئی ایسا نہیں ہے جو بھوکا سویا ہو. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ان کو قرض لینا پڑا، ان کو لون لینا پڑا، یہ ممکن ہے. لیکن خیر وہ ایک اور ایشوز ہے. وہ بھی ہماری کئی ساری ایشوز تو ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے کمائے ہوئے ہیں. انسان چادر دے کے پیر نہیں پھیلاتا. وہ جو خواب ہیں، ایک ایشو وہی ہے کیونکہ انسان کے پاس اتنا مال ہے کہ وہ کھا سکتا ہے، لیکن اس کو چرغوں کے خواب آتے ہیں. اس کو ہوتا ہے کہ جی میرے بھی 7 میل کورس ہوں میری ٹیبل کے اوپر. وہ اس کا سوچتا رہتا ہے. اس کے پاس گھر ہے رہنے کو، لیکن وہ محل میں رہنے کا سوچتا رہتا ہے. تو یہ فکریں انسان نے خود پالی ہوئی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ وہ بھوکا سو رہا ہے، اس کو رزق مل رہا ہے. لیکن وہ لوگ جو کہ قرضوں کا شکار ہوتے ہیں، وہ بھی ان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے کہ انہوں نے کبھی اپنی چادر دے کے پیر نہیں پھیلائے. میں ابھی ریسنٹلی کسی کو جانتا ہوں پاکستان کے اندر، ایک خاتون ہے، وہ ڈیورسی ہے، ڈیورس وومن ہے، طلاق شدہ ہے، اس کا شوہر نہیں ہے، اس کے بچے ہیں. وہ غریب عورت، جنرلی اس کے پاس لوگوں کے گھر میں کام کرتی ہے. اس کی بیٹی کی شادی ہوئی. وہ کہہ رہی ہے کہ جی میری بیٹی کے ریسپشن کے اوپر، ایسے مجھے نمبر نہیں یاد، جی 300 مہمان ہیں اور شادی کرنی ہے ایک پاکستان کے اس شہر کے ون آف دا بیسٹ یا سب سے بڑے ویڈنگ ہالز کے اندر. اور اس شادی کے اندر جی
یہ مینیو ہوگا، سمجھ رہے ہیں؟ یہ مینیو ہے اس کے اندر. اچھا جی، میں نے بیٹی کو جہیز دینا، یہ دینا، یہ دینا، یہ دینا، یہ دینا، یہ دینا. میں نے اپنے جو ہونے والے داماد کو، وہ تو گھڑیوں کے برانڈز بھی نہیں آتے، لیکن کوئی نام بتائیں، کوئی اچھا سا کوئی بڑا برانڈ. ہاں، رولیکس. چلیں رولیکس کی یہ ایڈورٹیزمنٹ، رولیکس والوں سے پیسے لینے پڑیں گے. تو رولیکس کی گھڑی دے کے دینی ہے اس کو. اب آپ سوچیں، یہ میں ایگزیجریٹ نہیں کر رہا، میں ایک ریئل ٹائم ریئل لائف سٹوری آپ کو سنا رہا ہوں. اب یہ خاتون ہے بیچاری جو کہ ڈیورسڈ ہے، خود کماتی ہے لوگوں کے گھروں میں کام کر کے، اور اس کے خواب دیکھے. اس کو سمجھایا کہ دیکھو بہن، یہ تو ویسے ہی دین کے اندر دین کے خلاف ہے، یہ سارا اسراف ہے. آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، قرض لے رہی ہیں لوگوں سے مانگ رہی ہیں. لیکن کیوں کرنا ہے کہ جی ایک سوشل سٹیٹس، وہ لوگوں کو نہیں بتانا چاہتی کہ میں اپنے سوشل سیٹ اپ کے اندر میری کوئی اس ایک خاص لیول سے نیچے ہوں. میں وہ نہیں بتانا چاہتی. خود کمائے ہیں نا یہ ایشوز ہم نے، اور یہ ہمارے معاشرے کے اندر عام ہے. رولکس اصل پتہ کیا تو جی وہ شاید لاکھ درہم کی ملتی ہے، تو جا کے بازار ABC سے جا کے وہی گھڑی جو ہے وہ 100 درہم کی مل گئی، لکھا رولکس ہوا ہے نا. تو جب پہنیں گے تو لوگ ایسے ایسے کر کے پھر باتیں بھی کریں گے، دیکھو پاکستان زندہ باد، تاکہ سب کو پتہ چلے کہ میں نے رولکس پہنی ہوئی ہے. میں نے نہیں پہنی ہوئی میں نے رولکس. تو ریا، دکھاوا، خود کمائے ہوئے ہیں یہ سارے ایشوز. تو کئی ایشوز ہم نے خود کمائے ہوئے ہیں نا. ہم کیوں نہیں دال روٹی کھا سکتے؟ ہم کیوں نہیں ون ڈش کھا سکتے؟ ہم کیوں نہیں سمپل کھا سکتے؟ ہم کیوں نہیں سمپل رہ سکتے؟ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں لمیٹڈ دیا ہوا ہے، ہر بندے کا رزق اللہ نے لکھا ہے نا. یا تو مجھے یہ کہیں کہ کوئی شخص جو کہ اپنی چادر کے مطابق رہتا ہے، اپنے حالات کے مطابق زندگی گزارتا ہے، اور اس کے باوجود وہ فاقوں پہ آتا ہے اور وہ قرضوں میں ہے. مجھے ایسے لوگ بتائیے. ہیں ایسے بھی، ایسا نہیں کہ ایسے لوگ نہیں ہیں، لیکن اس کے بھی علاج ہوتے ہیں. ہر چیز کا علاج ہے، لیکن ہم نے چونکہ ایک اپنی لائن بنا لی ہے کہ اس لائن سے نیچے نہیں آنا، اس لیے پریشانی ہے. کتنے لوگ یہاں پہ اس لیے آئے ہیں، صرف اس لیے کیونکہ وہ ایک سرٹن معیار سے اوپر کا لائف سٹائل رکھنا چاہتے ہیں. بیوی بچوں سے 2 سال بعد ملتے ہیں. کتنا ظلم ہے. میں تو بہت پریشان ہوتا ہوں. بھائی اچھا اپنے بیوی بچوں کے ساتھ رہ لو، روکی سوکی کھا لو. وہ خوشی جو ہے، وہ خوشی کہ جناب بیوی میرے پاس ہے، میری اولاد، میرے چھوٹے بچے میرے پاس ہیں، میں ان کے ساتھ کھیل سکتا ہوں، ان سے باتیں کر سکتا ہوں. یہ زیادہ اہم ہے کہ 2 سال آپ اپنے بیوی بچوں سے الگ رہیں اور ان کو ایک خاص سوشل سٹیٹس کے اوپر رکھیں. دونوں میں سے کیا بہتر چیز ہے؟ خوشی کا انسان معیار بھی بھول گیا، پتہ ہی نہیں ہے کہ خوشی ہوتی کیا ہے. بھول ہی گئے وہ خوشی کیا ہوتی ہے. ہم بچپن میں ہوتے تھے، ہم پٹھو گرم کھیلتے تھے، اسی میں خوش ہوتے تھے، ہے نا. اور پتھر رکھ کے اور پھر یہاں سے ٹینس بال پکڑی ماری، اور جو اس پہ گری، کوشش کرتے تھے کہ بالکل 1-2 پتھر گریں. 7 پتھر ہوتے تھے شاید، 7 نہ گریں، 1-2 گریں. اور پھر وہاں سے وہ بال پکڑ کے آپ کو مارتے تھے، اور آپ ان سے بچتے ہوئے جا کے اس کو دوبارہ سے لگاتے تھے. اسی میں خوش ہوتے تھے ہم لوگ. یہ ہماری خوشیاں تھیں بچوں کی. جا کرکٹ کھیلتے تھے چپل میں، گرمی ہے، پسینے آ رہے ہیں، گلی میں جا کے چپلوں میں، جاگرز نہیں ہے، چپلوں میں کرکٹ کھیل رہے ہیں. پھر چھکا مارا تو کسی کے گھر کا شیشہ توڑا، اور پھر بھاگ جاتے تھے کہ وہ بھی نکلے گا، ڈانٹے گا کون تھا. پھر آنٹی، ہماری ساری آنٹیاں ہوتی ہیں نا محلے کی، پھر آنٹی آ کے کہتی ہیں کس نے توڑا. پھر سارے بھاگتے، پھر چپ کے جا کے پھر ان سے پھر تھوڑا جب غصہ ٹھنڈا ہوتا تو جا کے معافی مانگتے تھے کہ آنٹی سوری، معاف کر دیں. وہ بھی معاف کر دیتی تھی. اسی میں ہماری خوشیاں تھیں. نہ ہمارے پاس فونز تھے، نہ ہمارے پاس واٹس ایپس تھے. آج کے بچے بس ہر جس کو دیکھو، ہے نا، ہر بچہ کھڑا ہو کے، ہر بندہ کھڑا ہو کے، ہر چھوٹا، ہر بڑا، ہر گھر کا فرد اسی میں ڈوبا ہوا ہے. خوشیاں ہیں ہی نہیں. لوگوں نے خوشیوں کو
ڈیفائن کرنے، لوگوں کی خوشیاں ختم ہو گئی، ری ڈیفائن کر لی ہیں. اب لوگوں کی خوشیاں پتہ نہیں کس چیز کے اندر ہے، سمجھ میں بھی نہیں آتی. تو کچھ فکریں انسان نے خود ہی اپنے اوپر لی ہوئی ہیں. تو میرے بھائیوں، اللہ پر ایمان اور اس دنیا کی سمجھ، اللہ تعالیٰ پر ایمان جیسے کہ ہونا چاہیے اور اس دنیا کی سمجھ، یہ دو چیزیں اگر آ جائیں، اب یقین جانیں انسان کی 80 to 90% خوشیاں واپس آ جائیں گی، اس کی فکریں ختم ہو جائیں گی. بلیو میں، اللہ پر ایمان، تقدیر پر ایمان. تقدیر پر ایمان کتنا پیارا ایمان ہے ہمارا، اللہ اکبر. بیچارے کسی کے پاس نہیں ہے، اتنا زبردست ایمان ہے تقدیر پہ، ڈیسٹنی پہ ایمان. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی. اچھی بری تقدیر اللہ کی طرف سے ہے، اچھی تقدیر بھی اللہ کی طرف سے، بری تقدیر بھی اللہ کی طرف سے. بری جس کو ہم برا سمجھتے ہیں، جو ہمیں اچھا نہیں لگتا، ہمارے نفس میں بھاری ہوتی ہے، اس کو بری تقدیر کہتے ہیں، ورنہ تو کچھ برا نہیں ہے. نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں، کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں، کچھ بھی برا نہیں ہے. لیکن اس تقدیر کو جس کو ہم برا سمجھتے ہیں، وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے. تو تقدیر پر ایمان لانا کتنا پیارا ایمان ہے. لوگوں کے کوئی قریبی بیمار ہوتا ہے اور لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، فلاں کو یہ ہو گیا اور فلاں کو وہ ہو گیا، اس کو کینسر ہو گیا، اس کو کووڈ ہو گیا، اس کو فلاں بیماری ہو گئی اور اس کو فلاں بیماری ہو گئی، اور لوگ پریشان ہو جاتے ہیں. پریشانی ہوتی ہے، بڑی نیچرل سی بات ہے، اپنے پیارے جو ہیں ان کو کوئی تکلیف ہوتی ہے، آپ پریشان ہوتے ہیں، اس میں کوئی بھی غلط چیز نہیں ہے، یہ بالکل فطری چیز ہے. پیارے کیا، ہم سبھی سارے ہی پیارے ہیں ہمارے. تو کسی کو بھی کوئی تکلیف ہوتی ہے، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے، تو ہمیں بھی تکلیف ہوتی ہے. لیکن جب اللہ کی تقدیر آتی ہے، اللہ کا فیصلہ آتا ہے، تو پھر کیا کہتے ہیں؟ اللہ کی مرضی، اللہ کی مرضی. میرے والد صاحب کا جب انتقال ہوا تھا، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، جیسے ایک ایمان والے کا رسپانس ہونا چاہیے، اللہ نے توفیق دی اس کی، اللہ کی مرضی. بلکہ میرا تو اتنی تکلیف میں تھے، 2.5 سال پیرالائزڈ رہے، فالج میں رہے بیچارے، بہت ہی شدید تکلیف میں، نہ اٹھ سکتے تھے، نہ بیٹھ سکتے تھے، نہ باتھ روم جا سکتے تھے، کچھ بھی، بالکل ایبسلیوٹلی ڈیپینڈنٹ تھے. ایک مومن کا تو یہ رسپانس ہوتا ہے کہ زندگی تو یہاں ختم نہیں ہے، زندگی تو جاری ہے، بلکہ اصل زندگی تو اب شروع ہوئی ہے. تو آگے کی زندگی میں چلے گئے، انتقال ہو گیا، انشاءاللہ ایک دن ہم بھی ملاقات کریں گے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم سب اللہ کی طرف سے آئے، ہم سب اللہ کے پاس واپس جانے والے ہیں، اس کا یہ مطلب ہے. تو آگے چلے گئے، انشاءاللہ تکلیف سے جان چھوٹی. لیکن جو بھی آ رہا تھا، جو مل رہا تھا تعزیت کے لیے، اس کا ایک ہی جملہ تھا منہ پہ، اللہ کی مرضی. اور ہمیں بھی پتہ ہے اللہ کی مرضی. کیا پیارا ایمان ہے، اللہ کی مرضی، اللہ کی مرضی. لوگ اتنے پریشان ہیں اس وقت، فلائٹس، لوگ سٹک ہوئے ہیں پاکستان میں، انڈیا میں، 2 مہینے سے کوئی ہے، کوئی 3 مہینے سے ہے، کوئی 4 مہینے سے سٹک ہے. لیکن کچھ لوگوں کے ٹینشن لیولز یہاں پہنچ چکے ہیں، یہاں تک کہ وہ دماغی مریض بن چکے ہیں. اگر ٹھیک ہے، ایک فطری پریشانی ہے، میرے بچے ادھر، میرے فیملی ادھر، میرا شوہر ادھر اور بیوی ادھر، ایک فطری سی پریشانی تو ہوتی ہے، لیکن ساتھ میں اس کو بیلنس آؤٹ کرنے کے لیے ایک اور چیز بھی ہے، بابا اللہ کی مرضی. جو چیز میرے کنٹرول میں نہیں ہے، اللہ کی مرضی. اللہ تعالیٰ نے مختلف طرح کی چیزیں بنائی ہوئی ہیں. ویسے تو ہر چیز اللہ کے کنٹرول میں ہے، ہر چیز کے پیچھے ہر چیز کی سٹرنگ جو ہے نا، پیچھے اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ تعالیٰ فاعل حقیقی ہیں، ہر چیز اللہ تعالیٰ کے کنٹرول میں. اللہ تعالیٰ جیسا چاہتے ہیں ویسے حالات کو موڑ دیتے ہیں. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اختیار دیا ہے، ہم اس کے اکارڈنگلی پلان کر سکتے ہیں. اگر ہم نے آخرت کو سامنے رکھ کے، کسی چیز کے اینڈ رزلٹ کو سامنے رکھ کے، شریعت اور سنت کے دائرے کے اندر رہ کے، میں کچھ شرائط بتا رہا ہوں. کیا شرائط بتائیں؟ آخرت کو سامنے رکھا، اینڈ رزلٹ کو سامنے رکھا دنیا کے اعتبار سے، شریعت اور سنت کے دائرے کے اندر رہا، اور ساتھ میں 2 چیزیں اور کی. استخارہ کیا. استخارہ
اصل میں اللہ تعالیٰ سے خیر مانگنے کو استخارہ کہتے ہیں. لٹرلی اس کا مطلب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے خیر مانگنا کہ اللہ مجھے نہیں پتا، اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فانک تقدر ولا اقدر. آپ کے پاس قدرت ہے، میرے پاس تو کوئی قدرت نہیں ہے. وتعلم ولا اعلم، آپ کو پتہ ہے مجھے کچھ نہیں پتا. آپ کو سب پتہ ہے کہ کیا ہونے والا ہے، مجھ کو کچھ بھی نہیں پتا. وانت العلام الغیوب، آپ ہیں غیب کے جاننے والے، مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ اگلی سانس آئے گی کہ نہیں آئے گی. اللہم ان کنت تعلم ان هذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری فقدرہ لی ویسرہ لی ثم بارک لی فی. اللہ اگر آپ کے علم میں یہ ہے کہ یہ چیز جو اس چیز کا فیصلہ کرنے چاہ رہا ہوں میرے لیے اچھی ہے، میری دنیا کے لیے، میرے دین کے لیے اور آخرت کے اور انجام کے اعتبار سے میرے لیے آسان کر دیں اور مجھے میرے لیے مقدر کر دیں اور آسان کر دیں، پھر برکت بھی ڈال دیں اس کے اندر. وَإِن كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِّي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ وَاقْدِرْ لِي الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ أَرْضِنِي بِهِ. اگر آپ کے علم میں یہ چیز بری ہے میرے لیے، دنیا کے اعتبار سے، معیشت کے اعتبار سے، آخرت کے اعتبار سے، انجام کے اعتبار سے، اس کو مجھ سے دور کر دیں، مجھے اس سے دور کر دیں، مجھے نہیں چاہیے. وَاقْدِرْ لِيَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ، پھر جہاں بھی میرے لیے خیر ہے یا اللہ وہ میرے لیے مقدر کر دیں. ثُمَّ أَرْضِنِي بِهِ، مجھے اس میں بھی راضی کر دیں. دل تو چاہ رہا ہے کہ اس لڑکی سے شادی کروں، ہے نا، لیکن اگر اچھی نہیں ہے دنیا آخرت کے انجام کے اعتبار سے تو شکل صورت پہ میں نے نہیں مرنا، کہیں اور جہاں خیر ہے وہاں پہ مقدر کر دیں، پھر میرا دل اس سے اٹھا دیں، اس پہ راضی کر دیں. نوجوان لڑکوں بس آ جاتا ہے نا دل، یہی ہے بس، اس کے بعد تو دنیا ختم، ہے نا. پھر آنکھوں پٹی بڑھ جاتی ہے، بہت سمجھاتے ہیں، لاکھ سمجھاتے ہیں لیکن نہیں مانتے کہ نہیں بس یہی ہے بغاوت. ٹھیک ہے، استخارہ تو کر لو تھوڑا سا، صرف چمڑی پہ تو نہ جاؤ. خیر کتنی پیاری دعا، استخارہ کریں، ساتھ میں مشورہ کر لیں کسی سے. وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ وَالْأَمْرُ شُورَى بَيْنَهُمْ. کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا، صحابہ کے بارے میں بتایا، ان کے معاملات آپس میں مشورے سے طے پاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نبی کریم علیہ السلام کو حکم دے رہے ہیں صحابہ کے ساتھ مشورہ کیا کریں. وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، ان سے مشورے کے ساتھ چلا کریں، مشورے کے ساتھ کام کیا کریں. آپس میں مشورہ کر لیں، اس میں برکت ہوتی ہے. اللہ کا حکم ہے نا، اللہ سے مانگ لیں، استخارہ خیر مانگ لیں. تو یہ 6 چیزیں میں نے بتائی ہیں. انجام آخرت پہ نظر ڈالیں، دنیا کے آخری انجام پہ نظر ڈالیں، شریعت کے اعتبار، شریعت کے مطابق اور سنت کے مطابق استخارہ کر لیں اور مشورہ کر لیں. اس کے بعد بھول جائیں، اس کے بعد جو ہوتا ہے اس پہ راضی رہیں، کیونکہ جو چیز میرے کنٹرول میں نہیں ہے، میں نے تو جو کرنا تھا وہ کر لیا. اس کے بعد اب اللہ پہ چھوڑ دیں، اب اللہ کی مرضی. اس کے بعد ذرہ برابر پریشانی نہ ہو. ہم لوگ فیصلے بھی کرتے ہیں اور پھر پریشان بھی ہوتے ہیں. پھر پوری ایکویشن کے اندر اللہ کہاں ہے، پھر ایمان کہاں ہے، پھر تقدیر کہاں ہے. پھر تو زبانی کلامی باتیں ہوئی نا، بس رٹتے رہتے ہیں، روزانہ کلمات پڑھتے ہیں. آمنت باللہ الی آخرہ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، میں ایمان لاتا ہوں تقدیر پہ اچھی بری. کون سا ایمان، کیسا ایمان، کدھر ہے ایمان؟ تو اگر یہ سب کچھ کیا ہو تو پھر اللہ کی مرضی چھوڑ دو، پھر اللہ پہ چھوڑ دو. اسی کو توکل کہتے ہیں، اسی کو توکل کہتے ہیں، اسی کو توکل کہتے ہیں. پھر اللہ کی مرضی، پھر اللہ پہ چھوڑ دو. لیکن چونکہ ہم لوگ یہ ساری چیزیں نہیں کرتے، سب سے پہلے کیا مسئلہ ہے، وہ ایمان نہیں ہے جو کہ ایمان ہونا چاہیے. کہتے تو ہم اللہ پہ ایمان لائے، لیکن یہاں پہ شیطان ساتھ ساتھ وسوسے بھی ڈالتا رہتا ہے. کلمہ بھی پڑھ رہے ہیں، ساتھ میں وسوسے بھی آ رہے ہیں. رازق اللہ ہے، لیکن پتہ نہیں اگر یہ نہ کیا تو وہ کیسے ہوگا، اگر وہ نہ کیا تو یہ کیسے ہوگا. یہ بھی ساتھ ہی وسوسے آتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ بعد میں آتے ہیں، ادھر سے کلمہ جاری، ادھر سے وسوسہ. شیطان ساتھ ہی قرآن بھی پڑھ رہے ہیں، ساتھ میں شک بھی کر رہے ہیں. اچھا ٹھیک ہے، پتہ نہیں ہوگا.
سود حرام ہے، اللہ کے ساتھ جنگ ہے، سود لے بھی رہے ہیں ساتھ ساتھ، سب کچھ کر رہے ہیں، پڑھ بھی رہے ہیں، نظر جھکاؤ، قرآن کہہ رہا ہے، پڑھ بھی رہے ہیں، ساتھ ہی بے حیائی کی چیزیں بھی دیکھ رہے ہیں فون کے اوپر. تو کیسا ایمان؟ وعدہ خلافی بھی کر رہے ہیں، جھوٹ بھی بول رہے ہیں، خیانت بھی کر رہے ہیں. تو میرے بھائیوں پریشانیاں تو آئیں گی نا، پھر تو فکریں ہو جائیں گی. تو اسی لیے ایمان سب سے پہلے، ایمان کو مضبوط بنائیے، یقین کو مضبوط بنائیے. یہ بہت اہم بات ہے. اور یہ ایمان جو ہے نا، یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ ہم نے بچپن میں کلمہ پڑھ لیا اور اس کے بعد یہ ساری عمر کے لیے کافی ہو گیا. ہر روز کے اعتبار سے ایمان کی تجدید لازم ہے. ہر روز یہ ایمان بڑھتا گھٹتا رہتا ہے. اس پہ پوری ایک بحث ہے کہ ایمان بڑھتا ہے کہ کیفیات بڑھتی ہیں، اس پہ نہیں جا رہا. ایمان یا ایمان کی کیفیات یا ایمان کے انوارات جو بھی لے لیں، لیکن یہ گھٹتا بڑھتا رہتا ہے. ایسی چیز نہیں ہے، کانسٹنٹ چیز نہیں ہے کہ بس ایک کانسٹنٹ ہے، اس کے بعد کانسٹنٹ ہے تو کانسٹنٹ ہے. یہ ویریبل چیز ہے، اور ویریبل کوئی چیز ہو یہ تو بہت خطرے کی علامت ہے. یہ تو بہت خطرہ ہے. اس پہ تو رونا چاہیے کہ یا اللہ یہ ایمان گھٹتا بڑھتا رہتا ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ دعا مانگی اونچی آواز میں، صحابہ قریب تھے. یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اچھا، قلب جو دل ہے نا، اس کی جو عربی زبان کے اندر لفظ ہے وہ ہے قلب، قاف کے ساتھ قرآن والا قاف. قلب کا لفظی مطلب ہی الٹنا پلٹنا ہے. انقلاب ہوتا ہے نا، انقلاب ہوتا ہے، کوئی چیز الٹی ہو جاتی ہے تو انقلاب آ گیا. کسی کی زندگی میں انقلاب آ جاتا ہے، وہ ایک دم سے زندگی نے پلٹا کھایا اور اچھا تھا برا ہو گیا، برا تھا اچھا ہو گیا. یہ ہوتا ہے انقلاب. تو قلب اللہ تعالیٰ نے نام ہی عربی میں ایسا چنا ہے کہ اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ دل ہوتا کیا ہے. دل ایسے رہتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، یا مقلب القلوب، اے دلوں کو پلٹنے والے، ثبت قلبی علی دینک، اے اللہ میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم کر دیں، مضبوط جما دیں. صحابہ سمجھ گئے کہ یہ اپنے لیے نہیں کہہ رہے. یہ دعا اونچی آواز میں مانگی، یہ اپنے لیے نہیں مانگی. although اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت عبداللہ مانگ بھی سکتے تھے، لیکن ساتھ میں رسول اللہ بھی تو تھے. رسولوں کا دل نہیں پلٹتا. رسولوں کے دل کو، نبیوں کے دل کو تو اللہ ثابت قدم رکھتے ہیں نا. تو یہ دعا کس لیے مانگ رہے ہیں؟ پوچھا صحابہ نے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ہمارے اوپر کوئی خوف ہے؟ آپ ڈر رہے ہیں ہمارے بارے میں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں میں ڈر رہا ہوں تمہارے بارے میں، مجھے ڈر ہے تمہارے بارے میں. صحابہ کے بارے میں ڈر تھا اللہ کے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا یہ جو دل ہے نا، یہ اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان ہوتے ہیں. یقلبھا کیف یشاء، اللہ دلوں کو پلٹ دیتے ہیں جیسے چاہتے ہیں. اللہ سے بھیک مانگا کرو کہ اللہ میرے دل کو نہ پلٹ دینا، کہیں میرا دل نہ کہیں پلٹ جائے. آج تو بیٹھا ہوں بات کر رہا ہوں، بڑی نیک اچھی بات ہے، یا اللہ ایسا نہ ہو کہ کل کو خدا نہ خواستہ میرا دل پلٹ جائے. یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. یہ فکر کی چیزیں ہیں. جس چیز کی فکر ختم ہو جاتی ہے میرے بھائیوں، وہ چیز ہاتھ سے نکل جاتی ہے. جس چیز کا کنسرن ختم ہو جاتا ہے اس پہ مضبوطی ختم ہو جاتی ہے. آج لوگوں کو اپنے ایمان، اپنے دین، اپنی ذات کے بارے میں فکر ہی نہیں ہے. اسی لیے باقی فکریں آئیں. یہ ساری جو فکروں کا میں نے تذکرہ کیا ہے نا، اس فکر کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اپنی فکر کچھ اور بنا لی. یہ ساری فکریں اس لیے آئی ہیں کیونکہ ایک فکر ہم نے چھوڑ دی ہے. یہ ساری فکریں دنیا کی اس لیے آئی ہیں کہ ہم نے جو فکر کرنے والی تھی وہ فکر ہم نے چھوڑ دی. اپنے ایمان کی فکر، اپنے دین کی فکر، اپنی آپ کی فکر. جددوا ایمانکم، اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہا کرو. دیکھیں کیا اللہ تعالیٰ نے نماز دی ہے نا ہمیں. نماز کے اندر اللہ تعالیٰ نے شہادتین کو واجب قرار دیا. اس کے بغیر نماز ہی نہیں ہوگی. اس کے بغیر نماز ہی نہیں ہوگی. جب تک نماز کے اندر اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ
کی تکرار نہیں کریں گے نماز نہیں ہوتی. ہر روز کم از کم کتنی دفعہ فجر میں، ویسے تو سنتوں کا بھی میں نکال رہا ہوں، جبکہ سنتیں بھی مؤکدہ ہیں، ان کو پڑھنا لازم ہے، لازم اعتبار سے کہ ان کو بلا وجہ چھوڑنا بغیر عذر کے گناہ کبیرہ ہے، مؤکدہ سنتوں. میں سنتوں کو نکال دیتا ہوں. فجر میں 1 دفعہ، ظہر میں 2 دفعہ، عصر میں 2 دفعہ، مغرب میں 2 دفعہ، عشاء میں 2 دفعہ، کم از کم 9 دفعہ شہادتین کی تکرار کرو، اپنے ایمان کی تجدید کرو. کیونکہ ایمان ایسی چیز نہیں ہے کہ ایک دفعہ شیلف میں رکھا، لاکر میں بند کیا اور بس ختم. اس کی جب تک تجدید نہیں کریں گے، اپنے آپ کو یاد نہیں کرائیں گے، تو میرے بھائیو شیطان ایسے اچک کے لے جا سکتا ہے. اور اچک لے گیا، اسی لیے تو فکریں ہیں ساری، اسی لیے تو فکریں. ورنہ اگر اللہ کے رزاق ہونے پر، رازق ہونے پر ایمان کامل ہوتا تو کسی کو رزق کی پریشانی نہ ہوتی، کوئی پریشان نہ ہوتا. ابھی پاکستان گیا تھا ریسنٹلی، تو کسی وجہ تھی، کوئی مقصد تھا جانے کا، فلائٹس بند تھی، تو ڈبل مائنڈڈ تھا، جاؤں نہ جاؤں، لیکن جانا بھی ضروری تھا، کام تھا. تو وہی کیا، دیکھا کیا شریعت کے اعتبار سے، سنت کے اعتبار سے تو کوئی غیر شرعی بات تھی نہیں اس کے اندر، غیر سنت بات تھی نہیں اس کے اندر. انجام دیکھا دنیا میں، اس کو اسیس کیا، اگر کھل گئی تو کیا ہوگا، نہ کھلی تو کیا ہوگا، اس کو اسیس کیا دونوں طرح سے، کہ اگر میں آ پایا وقت پہ تو کیا پھر اس کے پروز کونس، اگر نہ آ پایا تو کیا پروز کونس، اس کو اسیس کیا، مشورہ کیا، استخارہ کیا، بار بار استخارہ کیا. جب یہ ساری چیزیں کر لیں اور دل مطمئن ہو گیا کہ چلو چلے جانا چاہیے، تو اللہ کا نام لیا، چلا گیا. اس کے بعد وہاں جا کے آپ کو بھی پتہ ہے، جو ساتھی قریبی ہیں کہ جی فلائٹس کھلنے کا نام نہیں لے رہی، لیکن اور لوگ پوچھتے تھے آ گئے ہو، اس وقت آ گئے ہو، جاؤ گے کیسے؟ اور اللہ کا بڑا شکر ہے، ایک جواب تھا، اللہ کی مرضی، اللہ مالک. جب استخارہ کر کے آیا ہوں، مشورہ کر کے آیا ہوں، یہ سارے سٹیپس لے کے آیا ہوں، تو پھر پریشانی کیسی ہے؟ پھر تو کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے نا، پھر اللہ کی مرضی، اللہ مالک ہے. بہت لوگوں نے پوچھا یہ سوال، جاؤ گے کیسے؟ میں نے کہا اللہ مالک ہے، اللہ مالک ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ترتیب بنا دی، کھلوا دیا. جب آنا تھا آگے، پلان کر رہے تھے فرسٹ کو آئیں گے، فرسٹ کی جب 5th ہو گئے، اس میں بھی خیر تھی، وہاں پہ بیانات ہو گئے، کوئی کام کی بات ہو گئی، تو اللہ کی مرضی، اللہ مالک. تو اس کے بعد پریشانی کیسی ہے میرے بھائیوں؟ کیوں پریشان ہو؟ کیوں اپنے آپ کو ذہنی مریض بنا رکھا ہے؟ لوگوں نے ذہنی مریض بن چکے ہیں، ڈپریشن کا شکار ہیں، مینٹلی سک ہو چکے ہیں لوگ. اور جیسے میں نے کہا، یا تو اپنی خود سے پریشانیاں پالی ہیں، اپنے ہاتھوں سے خود کلہاڑے مارے ہیں اپنے قدموں کے اوپر، یا پھر شریعت سنت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے ہیں، اور یا پھر فیصلہ کر کے وہ اللہ تعالیٰ پہ وہ ایمان اور وہ توکل اور وہ یقین کی کیفیت نہیں ہے کہ اسی میں خیر ہوگی، اسی میں خیر ہوگی. وہ کدھر ہے؟ ہمارے بڑے ہمیشہ سبحان اللہ کہا کرتے تھے، خیر ہوگی، خیر ہوگی، خیر ہوگی. ان کا تکیہ کلام بن چکا تھا، خیر ہوگی، اسی میں خیر ہوگی. میری والدہ آج تک کہتی ہیں، میں کوئی کبھی کسی چیز میں پریشان ہوتا ہوں نا، بیٹا پریشان نہیں ہو، اسی میں خیر ہوگی. وہ بھی یاد کراتی ہیں مجھے، اسی میں خیر ہوگی، اس میں پریشانی کے بعد اللہ مالک ہے، چھوڑ دو اللہ پہ. تو سبحان اللہ، میں سوچتا ہوں اتنا پڑھ کے، اتنے بزرگوں کی صحبت میں رہ کے، اتنی باتیں کر کے، ایک ہمارے بڑے جنہوں نے شاید کبھی فارملی دین نہیں پڑھا ہوتا، ایک سمپل سے لوگ ہوتے ہیں، لیکن اللہ پہ یقین اور توکل کی کیفیت ان کی ہم سے زیادہ ہوتی ہیں. وہ ہمیں تسلیاں دے رہے ہوتے ہیں، بیٹا خیر ہوگی، کیوں پریشان ہوتے ہو؟ جو چیز تمہارے کنٹرول میں ہی نہیں ہے، اس میں پریشان ہونے کی کیا بات ہے؟ کتنی یہ چیز تو میں نے اپنے والدین سے جتنی سیکھی ہے، شاید کسی سے نہیں سیکھی، اور اپنے اساتذہ سے، مشائخ سے. خیر ہوگی، خیر ہوگی. یہ چیز کو اپنے پلے باندھ لیں. ہم لوگ بحیثیت ایمان والے ہیں، ہم ایمان والے ہیں، مومن ہیں، توحید کے قائل ہیں، اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، تقدیر کے اوپر ایمان رکھتے ہیں. تو پھر پریشانی کیسی ہے؟ لیکن کرنے کے کام یہ ہیں کہ شریعت سنت کے مطابق ہو، اس کے انجام پہ نظر رکھیں، اپنی اوقات کو پہچانیں،
اور پھر استخارہ مشورہ یہ سب کچھ کر کے اس کے بعد دعا کر کے اللہ پہ جب چھوڑ دیں، اور جو چیز آپ کے قابو میں نہیں ہے، آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے، اس پہ پریشان مت ہو. کم از کم کچھ پرسنٹیج تو کم ہوگی کہ نہیں کم ہوگی فکروں کی. اگر 100 پریشانیاں ہیں تو 60-70 تو ختم ہو جائیں گی. کچھ تو چین آ جائے گا کہ نہیں. میرا یہاں پہ آج کا مقصد تھوڑی سی ٹینشن کم کرنا ہے لوگوں کی. جبکہ 100% بھی ختم ہو سکتی ہے، لیکن دنیا 100% ختم نہیں ہو سکتی. اس کے لیے تو پتہ نہیں وہ اس درجے کا یقین ہونا چاہیے، جو کہ اس درجے کا یقین پیدا کرنے کے لیے تو بہت پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں. اس لیے میں وہ بات نہیں کر رہا. کم از کم 100 سے 70 تو 100 سے 30 تو آ جائیں گے انشاءاللہ. جب کر لیا فیصلہ پھر توکل کرو، پھر اللہ پہ توکل کرو، پھر اللہ کی مدد دیکھو، پھر اللہ کی مدد دیکھو. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. مطلب پتہ ہے کسی کو؟ قرآن تو سب پڑھتے ہیں، مطلب اس کا پتہ ہے؟ شاید حفاظ بھی ہوں جو رٹتے رہتے ہیں اس کو بار 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 بار. بہت اچھی بات ہے، لیکن کچھ نہیں پتہ اس کا کیا مطلب ہے. کہ جو اللہ پہ توکل کرتا ہے فَهُوَ حَسْبُهُ، تو اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتے ہیں. پھر اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتے ہیں. پھر کس چیز کی پریشانی ہے؟ اللہ پہ توکل کیا ساری شرائط کو پورا کر کے، پھر اللہ کافی ہیں. جب اللہ کافی ہیں تو بس اللہ کافی ہیں. اور کچھ چاہیے؟ پھر نہ آپ کو میری ضرورت ہے، نہ مجھے آپ کی ضرورت ہے. اللہ کافی ہے میرے لیے. یہ اور بات ہے، دنیا دار الاسباب ہے، سبب کے درجے میں ہم رہتے ہیں، تو مجھے آپ کی ضرورت ہے، آپ کو میری ضرورت ہے. لیکن اگر آپ میری ایکسپیکٹیشن میں پورا نہیں اترتے، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ کافی ہے. اللہ کافی ہے. آپ نہیں تو آپ بن جائیں گے، آپ نہیں تو آپ بن جائیں گے، آپ نہیں تو آپ بن جائیں گے. سبب اللہ نے دینا ہے نا. دنیا دار الاسباب ہے تو کوئی اور سبب بن جائے گا. یہ جاب نہیں تو وہ مل جائے گی، وہ نہیں تو وہ مل جائے گی. سبب دینا ہے نا اللہ نے، کہیں نہ کہیں سے سبب مل جائے گا. اللہ کافی ہے. لیکن توکل بھی تو ہو، وہ ٹرسٹ، وہ اعتماد، وہ یقین، وہ ایمان. یہ لازم ہے. اس کے لیے میرے بھائیو روزانہ ایمان کی تجدید کرتے رہنا. لوگ ذکر کرنے کے لیے بیٹھتے ہی نہیں ہیں، سمجھتے ہیں کہ بس ایسے ہی فالتو کا کام ہے. معاذ اللہ، یہ ایمان کی کیفیت کو بڑھاتی ہے. ایمان کی کیفیت کو بڑھاتی ہے. اللہ سے تعلق بنا کے بیٹھنا، استغفار کرنا، اپنے گناہوں کی، اپنی کوتاہیوں کو سامنے رکھنا، اللہ کی بڑائی کو سامنے رکھنا، پھر استغفار کرنا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو یاد رکھتا، میرے نبی ہیں وہ، میری طرف مبعوث کیے گئے رسول ہیں اللہ کی طرف سے. اِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا. فرعون کے قصے تو بڑے پڑے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام اس کی طرف بھیجے گئے تھے، اس نے انکار کیا، اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا، سب پتہ ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یاد کرایا کہ جیسے فرعون کی طرف رسول بھیجا، اِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا، تمہاری طرف بھی اللہ نے رسول ایک بھیجا ہے، شاہدن علیکم، جو تمہارے اوپر گواہ ہے، کما ارسلنا الی فرعون رسولا، جیسے کہ فرعون کی طرف رسول بھیجا تھا. تم کون سے فرعون بنے بیٹھے ہو؟ تم تو فرعون سے بھی بڑے لگتے ہو. کم از کم فرعون کو تو پتا تھا کہ میری طرف ایک رسول آیا جو رسالت کا دعویٰ کرتا ہے. تم تو اس بھول ہی گئے کہ میرے لیے ایک رسول آیا ہے. مجھے اللہ تعالیٰ نے میری طرف ایک نبی کو مبعوث کیا ہے، ایک آخری نبی کو، تا قیامت رہنے والے نبی کو. ہم سب کی طرف اللہ کے ایک نبی مبعوث ہوئے ہیں. یاد کرایا کرو صبح شام، رضیت باللہ رباً، میں اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہوں، وبالاسلام دینا، میں اسلام کے دین ہونے پر راضی ہوں، وبمحمد نبیا ورسولا صلی اللہ علیہ وسلم، میں سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی اور رسول ہونے پر راضی ہوں. میری خوشی کی انتہا نہیں ہے کہ میری طرف اللہ نے ایک رسول بھیجا ہے اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اور میں ان کا امتی ہوں. اپنی خوشی کا اظہار صبح و شام، شکریہ. یہ تجدید ایمان روزانہ کی ضرورت ہے.
کتنے لوگ، میں تو پتہ نہیں کتنی دفعہ کہہ چکا ہوں اس کو، صبح فجر اور مغرب یا فجر اور عصر کے بعد جب بھی صبح شام پڑھا کریں، پتہ نہیں کتنی دفعہ کہہ چکا ہوں، لیکن کتنے لوگوں نے اس کو پلے باندھ کر اس کو اپنے معمولات کا حصہ بنایا مجھے نہیں معلوم، کیونکہ اس کو ایسی بس ایک ایکسٹرا چیز سمجھی ہوئی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ ایمان ایسا نہ ہو کہ شیطان اچک کے لے جائے اور پھر پریشانیوں میں اضافہ ہوگا، کم نہیں ہونے والی۔ توکل کرنا سیکھیں، تقدیر پر ایمان، تب سب کی تقدیر ہے۔ کوئی بندہ بیمار ہے، لوگ اتنے پریشان ہوتے ہیں، بس میری ہمت جواب دے گی، میں 3 سال سے بیمار ہوں، اب میں برداشت نہیں کر سکتا۔ اللہ کے بندے، جو اجر مل رہا ہے تمہیں، کبھی سوچا اس کے بارے میں؟ کبھی سوچا ہے کتنا اجر مل رہا ہے؟ ایک دن تمہارا تزکیہ ہو رہا ہے، ایسا تزکیہ جو شاید کسی اور چیز سے نہ ہو سکتا، تمہارا تزکیہ ہو رہا ہے ایک دن، اور تمہارا مقام اللہ کے ہاں بڑھ رہا ہے اگر تم صبر کرو۔ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، صبر پہ تو اتنا اجر ملتا ہے کوئی حساب کتاب ہی نہیں ہے۔ اگر صبر کرو کتنا اجر مل رہا ہے۔ ہاں، عافیت کی دعا مانگا کرو، اللہ سے عافیت مانگو، لیکن جب تک اللہ کا فیصلہ نہیں آتا تو اللہ کے اس فیصلے پہ راضی بھی رہو، صبر کرو، کتنا اجر مل رہا ہے۔ کس چیز سے ہمت جواب دے گی؟ ہم تو کہاں جاؤ گے؟ چلو یہ سوال کرتے ہیں، کیا کریں پھر؟ کیا کریں؟ کوئی اور کر سکتے ہیں بے صبرے ہو سکتے ہیں۔ تو 2 آپشنز ہیں نا، یا بے صبرے ہو یا صبر کرو۔ اگر بیماری اللہ نے لکھی ہوئی یا مقدر کی ہوئی ہے کہ ابھی اور رہنی ہے 6 مہینے، تو ایک میں اجر ہے، ایک میں نقصان ہے، آپ چوز کر لیں کیا کرنا چاہتے ہیں۔ تو عقل مند کون ہوگا؟ صبر کرنے والا۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ کی معیت ملتی ہے صبر کرنے والے کو۔ سبحان اللہ، اللہ کہتے ہیں میں تمہارے ساتھ ہوں میرے بندے۔ اللہ کے رسول نے کہا تھا سیدنا ابوبکر صدیق کو، لا تحزن ان اللہ معنا، ابوبکر غم نہیں کرو، اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہیں۔ غار ثور میں غم نہیں کرو، اللہ ہم دونوں کے ساتھ۔ یہ بندہ جو صبر کر رہا ہے نا بیماری میں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں تمہارے ساتھ ہوں۔ ایمان کی آنکھ سے بھی تو دیکھ لو ایک دفعہ۔ میں یہ نہیں کہتا کہ عافیت کی دعا نہ مانگو، عافیت کی تو دعا مانگنی چاہیے، عافیت کی دعا مانگنی چاہیے۔ اللہ اس بیماری کو ہٹا دیجئے، میں بندہ ہوں، کمزور ہوں، قابل نہیں ہوں، میرے اندر استطاعت نہیں ہے کہ میں اس کو برداشت کر سکوں۔ اللہ کو تو یہی کہتے رہنا ہے کہ اللہ میں تو کمزور ہوں۔ اللہ کو اپنی کمزوری دکھایا کریں، اپنی طاقت مت دکھایا کریں۔ بتائیں کتنا کمزور ہوں میں، کتنا کمزور ہوں میں، کتنا کمزور ہوں، اللہ بیمار ہوں، اللہ بیمار ہوں، اللہ بیمار، اللہ ٹھیک کر دیں۔ لیکن ہمت کون سی ہارنی ہے؟ پریشانی کی بات نہیں ہے، تکلیف الگ بات ہے، پریشانی الگ بات ہے۔ اس پہ ڈپریس ہو جانا، پینک ہو جانا، اینکشس ہو جانا، لوگوں کو لٹرلی پینک اٹیکس ہوتے ہیں اس طرح کی پریشانیوں پہ، او یہ ہو گیا اور او وہ ہو گیا۔ توکل کرنا سیکھیں، تقدیر پر ایمان لائیں، تقدیر پر راضی رہیں۔ اسی کو تسلیم و رضا کہتے ہیں، اسی کو رضا بالقضاء کہتے ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر تم توکل کرو جیسے کہ پرندے توکل کرتے ہیں۔ کیسے توکل کرتے ہیں؟ ساتھ میں سمجھایا۔ صبح نکلتے ہیں غول در غول گروپس میں، ان کے پیٹ ایسے پچکے ہوتے ہیں، بھوکے ہوتے ہیں رات کے، اور ان کو کچھ نہیں پتا ہوتا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، کہاں کھانا ملے گا، بس اڑ پڑتے ہیں اللہ پہ توکل کرتے ہوئے کہ اللہ رازق ہیں، اللہ رزق دیں گے۔ اور ایک دن بھی ایسا نہیں ہوتا کہ وہ بھوکے مر گئے ہوں، وہ جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو کھلاتے ہیں اور وہ واپس آتے ہیں پیٹ بھرے ہوتے ہیں ان کے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم ایسے توکل کرو جیسے کہ پرندے توکل کرتے ہیں تو اللہ بھی تمہیں وہاں سے رزق دیں گے جہاں سے تمہیں گمان بھی نہیں ہوگا۔ لیکن ہم پہ توکل نہیں ہے، ہمیں اللہ پہ۔ یہی ایمان اور یقین کی کمی ہے۔
من یتوکل علی اللہ فہو حسبہ وتوکل علی الحی الذی لا یموت، اس پہ توکل کرو جو زندہ ہے، قائم ہے، اور اس کو کبھی موت نہیں آئے گی۔ ہمارا توکل لوگوں پہ ہے، فلاں نے کہہ دیا یہ کام ہو جائے گا، اور اس پہ توکل کر کے بیٹھ جاتے ہیں، اور وہ پھر جب اگلے دن جاتے ہیں اس سے ملنے تو وہ غائب ہوتا ہے، پھر ڈپریس ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں توکل ہی کرنا ہے تو توکل علی الحی الذی لا یموت، یہ تو سارے فانی لوگ ہیں، ان پہ کیا توکل کرنا، اس پہ کرو جو ہمیشہ ہے، ہمیشہ سے تھا، ہمیشہ رہے گا، جس کو کبھی موت نہیں آئے گی۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، قرآن بھرا پڑا ہے، جب تم کسی چیز کا ارادہ کر لو، نیت کر لو، اسی کے آگے ہیں کہ کیا وَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اس کے پیچھے پورا ایک سیاق و سباق ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ صحابہ سے غلطی ہو گئی تھی جنگ احد میں، کہا ان کو معاف کر دیں، ان سے درگزر کر دیں، اور ان کو مشورے میں شریک کر لیں، ان سے مشورہ کیا کریں، مشورہ کرنے کے بعد استخارہ بھی آف کورس ساتھ میں کریں۔ فَإِذَا عَزَمْتَ، پھر آپ نیت کر لیں کوئی کام کرنے کی، فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، پھر اللہ پہ توکل کریں، بس ختم۔ قرآن کہہ رہا ہے پھر پریشان نہ ہو، پھر اللہ کی مرضی، پھر جو اللہ پہ راضی ہو جائے، اسی میں خیر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مومنین کی تعریف بتائی ہے، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون۔ باقیوں پہ میں نہیں چاہ رہا جو باقی صفات بتا رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ مومنین تو صرف وہ لوگ ہیں، ان میں سے ایک صفت یہ ہے کہ وہ اپنے رب پہ توکل کرتے ہیں۔ تم بھائیو پلیز توکل کرنا سیکھیں، اور اگر فکر کرنی ہے تو فکر کریں اپنے ایمان کی، فکر کریں اپنی ذات کی، فکر کریں کہ مجھے کیوں وہ توکل کی کیفیت پیدا نہیں ہو رہی، فکر کریں کہ مجھے تقدیر پر وہ ایمان کی کیفیت کیوں نہیں نصیب ہو رہی، وہ رضا بالقضاء کیوں نہیں ہے۔ یہ فکر کی بات ہے، میرا ایمان کیوں اتنا کمزور ہے، جب اللہ رازق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ رب ہے، اللہ الحی ہے، اللہ القیوم ہے، اللہ تعالی معز ہے، اللہ تعالی مؤمن ہے، ہادی ہے، ستار ہے، کریم ہے، ودود ہے، وہاب ہے، کیا صفات ہیں، پیار کرتے ہیں ہم سب سے، ہمارا خیال کرتے ہیں، ہم سے محبت کرتے ہیں، وہاب ہے، ہم پہ ہدیات کی بارش برساتے ہیں، کیا کریم ہیں، کرم کرنے والے ہیں، اور اب یہ اللہ ہیں ہمارے ساتھ محبت کرنے والے، تو وہ کیا بات ہے کہ میرا وہ ایمان، وہ یقین، اس کی کیفیت پیدا نہیں ہو رہی، میں کیوں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پہ تلا ہوا ہوں، میں کیوں سنتوں کی اتباع نہیں کرتا۔ یہ ہے فکر کی چیز، یہ ہے فکر کی چیز۔ میں ابھی پہلے بھی بات کر چکا ہوں کہ لوگوں کو پچھلے 1.5 سال سے یہ پریشانی ہے کووڈ نہ ہو جائے، بہت لوگ پریشان ہیں، کووڈ نہ ہو جائے، کووڈ نہ ہو جائے۔ اگر کووڈ ہو گیا، اللہ نہ کرے سی ہو، کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ بیمار ہوگا، شدید بیماری آ سکتی ہے، ورس کم ٹو ورس، انتقال ہو جائے گا۔ اس چیز کی پریشانی ہے انتقال نہ ہو جائے، ویلڈ پریشانی ہے، مانا۔ لیکن میرے بھائیوں، کیا کسی نے یہ سوچا کہ اگر کووڈ ہو گیا اور اگر اللہ نہ کرے انتقال ہو گیا تو انتقال کے بعد کیا ہوگا؟ اور اللہ کرے کہ کسی کو کووڈ نہ ہو، میری دعا ہے، میں تو روز دعا مانگتا ہوں، میں سب روز دعا مانگتا ہوں اللہ اس وبا کو ٹال دے، اور جو بیمار ہیں انہیں صحت دے دیں، سب کو عافیت سے رکھیں، کوئی بیمار نہ ہو اللہ کرے۔ اپنے لیے بھی مانگتا ہوں، آپ سب کے لیے مانگتا ہوں، پوری ساری دنیا کے انسانوں کے لیے مانگتا ہوں کہ اللہ کرے کوئی بیمار نہ ہو، یا اللہ وبا اٹھ جائے۔ لیکن اللہ کی مرضی ہے، چل رہی ہے، جب تک چلے گی تب تک چلے گی، اللہ ہی اٹھائیں گے تو اٹھائیں گے، بندوں کے اختیار میں تو نہیں ہے۔ تو ہمیں سمجھ میں آ گئی بات، الفا بیٹا گیما ڈیلٹا ویریئنٹس آ چکے ہیں، اب پتہ نہیں کون سا ویریئنٹ آئے گا، اللہ نہ کرے، لیکن بندوں کے اختیار میں تو نہیں ہے، تو سمجھ میں آ گئی بات۔ لیکن کووڈ نہ بھی ہو کسی کو، اللہ کرے کسی کو نہ ہو، تب بھی اللہ کے پاس جانا ہے کہ نہیں؟ یہ نہیں تو کوئی اور سبب بنے گا۔ فکر کی بات تو یہ ہے کہ جب اگلی دنیا میں جائیں گے، جب قبر میں جائیں گے، تب میرا کیا بنے گا؟
صرف کووڈ کی پریشانی کیوں ہے؟ کووڈ کے پوسٹ کووڈ پریشانی کیوں نہیں ہے؟ آخرت میں کیا بنے گا؟ اور میرے بھائیو، جو اس فکر کو اپنا لے گا نا، میں آپ کو ایک گارنٹی دوں، دنیا کی فکریں ختم ہو جائیں گی. کیونکہ اللہ تعالیٰ ایک دل میں دو فکریں نہیں رکھتے. اللہ تعالیٰ ایک دل میں دو فکریں نہیں رکھتے. سنن ابن ماجہ کی یہ روایت ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ من جعل الہموم ہما واحدا یعنی ہم المعاد، کہ جو اپنی فکروں کو ایک فکر بنا لیتا ہے یعنی آخرت کی فکر، کفاہ اللہ ہم دنیاہ، اللہ تعالیٰ دنیا کی فکروں سے اس کی کفایت کر دیتے ہیں. اللہ کے رسول فرما رہے ہیں، میرے الفاظ نہیں، کہ جو اپنی فکروں کو ایک فکر بنا لیتا ہے یعنی آخرت کی فکر، اللہ تعالیٰ دنیا کی فکروں سے اس کی کفایت فرما دیتے ہیں، اس کو ختم کر دیتے ہیں. وہ اللہ کافی ہو جاتے ہیں. دنیا تو ہے ہی، کبھی یہ چیز، کبھی یہ چیز، کبھی کوئی ضرورت، کبھی کوئی ضرورت، تو ایک نیچرل فطری طور پہ کنسرن تو ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کافی ہو جاتے ہیں ان ساری ضروریات کے لیے، اس کو فکر میں تبدیل نہیں ہونے دیتے. اور پھر فرمایا من تشعبت بہ الہموم فی احوال الدنیا، اور اگر جس نے بھی اپنی فکروں کو دنیا کی احوال کی فکروں بنا لی، بس دنیا کی فکر، یہ فکر اور وہ فکر، اور کھانا کہاں سے اور پہننا کہاں سے، اور شادی کیسے کرنی ہے بچے کی، اور پڑھانا کدھر ہے، اور یہ اسکول کے وہ اسکول کے، میں نے کینیڈا جانا ہے کہ آسٹریلیا جانا ہے کہ یہاں رہنا ہے کہ وہاں رہنا ہے، بس یہی سوچتا رہتا ہے. لم یبال اللہ فی ای اودیتہ ہلاک. اللہ اکبر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے کس وادی میں جا کے ہلاک ہو جائے. اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ کس وادی میں جا کے ہلاک ہو. ایک اور حدیث جو کہ جامع ترمذی کی روایت، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من کانت الآخرۃ ہمہ، جس نے آخرت کی فکر کو اپنی فکر بنا لیا، جس نے آخرت کی فکر کو اپنی فکر بنا لیا. اپنی فکر ہے مرنے کے بعد کیا ہوگا، میں کیوں نہیں آ رہا دین پر، شریعت پر، سنت پر، کیوں میرا نفس مجھے تباہی پہ تباہ کرنے پہ تلا ہوا ہے، کیوں شیطان مجھے کھا رہا ہے. اس فکر میں لئے من کانت الآخرۃ ہمہ جعل اللہ غناہ فی قلبہ، اللہ اس کے دل کو غنی کر دیتے ہیں، اس کو دنیا کی فکر ہی ختم ہو جاتی ہے. وہ بادشاہ سمجھتا ہے اپنے آپ کو، دال روٹی کھاتا ہے اپنے آپ کو بادشاہ سمجھتا ہے، جھونپڑے میں رہتا ہے اپنے آپ کو بادشاہ سمجھتا ہے. وہ کہتا ہے میرے پاس تو سب کچھ ہے. میں نے دیکھے ہیں ایسے لوگ، میں پہلے بھی مثال دے چکا ہوں. میں ایک بندہ میں جانتا ہوں، وہ سڑکوں کی صفائی کرتا ہے یہاں پر، پتہ نہیں اس کی کتنی، اس سے میں نے پوچھا کتنی تنخواہ ہے، کہتا 1100 درہم تنخواہ ہے، اس کے پتہ نہیں کتنے بچے ہیں. تو میں نے کہا 1100 درہم، 1100 درہم صرف، اس سے زیادہ تو میرا دیوا کا بل آتا ہے. میں نے کہا 1100 درہم صرف، میں نے کہا ضرورت پوری ہو جاتی ہے؟ اللہ کا شکر ہے جی، ایسے اس نے کہا. میں نے کہا کیا یہ بادشاہ انسان، اللہ کا شکر ہے جی سب ضروریات پوری ہوتی. میں نے اس سے دعا کی درخواست کی کہ میرے بھائی میرے لیے دعا کرنا، میرا نام یہ ہے، میرے لیے دعا کرنا. کیا اللہ کا ولی ہے، سڑکوں کی صفائی کرتا ہے، مسجد ہوتی ہے، نماز کا وقت ہوتا ہے مسجد پہنچ جاتا ہے. ہر فرض نماز میں اس کو دیکھتا ہوں، رمضان میں، گرمی میں، صبح 4 بجے فجر سے پہلے آتا ہے، اور رات کو پتہ نہیں مغرب کے وقت اس کی چھٹی ہوتی ہے. مغرب سے بھی بعد کئی دفعہ 12 گھنٹے روڈ ڈیوٹی کرتا ہے گرمی میں. اتنی آنیسٹی، دیانتداری سے، کوئی مینیجر نہیں ہے سر پہ. ہمارا تو مینیجر چھٹی پہ جاتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ بس ہماری عیش ہو گئی ہے، بددیانت بن جاتے ہیں، حرام کماتے ہیں، کام ہی نہیں کرتے ہیں، صرف مینیجر کے ڈر سے کام کرتے ہیں. بھائی اللہ کے در ہے، جو آپ کا کام کرنے والا ہے وہ تو کام کرنے والا ہے نا. یہ کیا بات ہوئی کہ مینیجر نہیں ہے تو اب کام نہ کرو. اتنی دیانتداری سے کام کرتا ہے وہ بندہ، نماز، اللہ کے حقوق کی پابندی کرتا ہے.
اور اپنے مالک کے حقوق کی پابندی کرتا ہے، اور ایسا توکل، ایسی قناعت، ایسا زہد، یہ تو اللہ کا ولی ہے۔ میں نے اس کی دعا کروائی خاص طور پہ کہ میرا بھائی دعا کرنا میرے لیے۔ لیکن یہ ہوتی ہے دل کی کیفیت۔ من کانت الآخرۃ ہمہ جعل اللہ غناہ فی قلبہ، اللہ اس کے دل کو غنی کر دیتے ہیں۔ بادشاہ سمجھتا ہے، بالکل سمجھتا ہے کہ میں تو میری ساری ضروریات پوری ہو رہی ہیں، اور ہو رہی ہوتی ہیں، لیکن اس کو یہ نہیں ہوتا کہ میں دال نہ کھاؤں بلکہ میں نے چرگا کھانا ہے۔ وہ دال پہ کنٹینٹ ہے، اس کو خوش ہے کہ میں دال کھا رہا ہوں۔ وَجَمَعَ لَهُ شَمْلَهُ، اللہ اس کے شملہ کو جمع کر دیتے ہیں۔ شملہ کہتے ہیں انسان کی جمعیت کو شملہ کہتے ہیں۔ جب دشمنوں نے حملہ کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قنوت نازلہ پڑھی اس میں یہ تھا وَشَتِّتْ شَمْلَهُمْ، کہ اللہ ان کی جمعیت، ان کی اجتماع کو بکھیر دیں، یعنی اکٹھے ہیں لیکن ان کے اندر ڈس یونٹی پیدا ہو جائے۔ تو یہ یونٹی اندر کی جو جمعیت ہوتی ہے اس کو شملہ کہتے ہیں۔ وَجَمَعَ لَهُ شَمْلَهُ، اس کے اندر ایک ٹوٹ پھوٹ نہیں ہوتی، جس کے آخرت کی غم فکر ہوتا ہے اس کے اندر ٹوٹ پھوٹ نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ اس کے شملہ کو جمع کر دیتے ہیں، اس کے اندر بے چینی نہیں ہوتی، وہ کس کے اندر ایک کنٹینٹمنٹ ہوتی ہے، اس کا دل سکون سے ہوتا ہے، اس کے اندر پریشانیاں نہیں ہوتی ہیں۔ کس کے لیے؟ جس نے آخرت کو اپنا غم بنایا۔ وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ، اور دنیا اس کے پاس آتی ہے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا اس کے پاس آتی ہے اس حال میں کہ وہ ذلیل ہوتی ہے۔ وَهِيَ رَاغِمَةٌ، حقیر ہو کر، ذلیل ہو کر دنیا اس کے پاس آتی ہے۔ اس کی فکر دنیا آخرت ہے۔ دنیا تو میرے بھائی ملنی ہے، دنیا میں رہتے تو دنیا نہیں ملے گی کیا؟ اللہ رازق ہے نا، جو اللہ پرندوں کو کھلا رہے ہیں تو انسان کو نہیں کھلائیں گے؟ دنیا آتی ہے، یہی تو دنیا ہوتی ہے۔ دنیا کیا ہوتی ہے؟ دنیا ہوتی ہے جو میں نے کپڑے پہنے ہیں میری دنیا ہے، جو میں نے کھانا کھایا وہ میری دنیا ہے، جہاں میں رہتا ہوں میری دنیا ہے، میری بیوی میرے بچے میری دنیا ہے، میرے والدین میری دنیا ہے، جو میرے قریب، یہ دنیا ہے میری۔ وہ جو بینک میں پڑا ہے وہ دنیا نہیں ہے میری۔ آج چلا جاؤں نا، آج میری بیوی کہے گی کتنا بنا میرا شیئر، اولاد ہے تو سمن، اولاد نہیں ہے تو ربع۔ قرآن نے پوری تفصیل بتائی، اتنا اس کا، اتنا اس کا، اتنا اس کا۔ وہ تو میرا ہے ہی نہیں، وہ تو میرا تھوڑی ہے جو بینک میں پڑا ہے۔ میرا تو وہ ہے جو میں نے کھا لیا، جو میں نے پہن لیا، جو میں نے خرچ کر دیا اللہ کے راستے میں، یہ ہے میرا۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث میں آتا ہے، لوگ کہتے ہیں مالی مالی، میرا مال میرا مال۔ کیا تمہارا مال؟ تمہارا مال تو وہ ہے جو تم نے کھا لیا، جو تم نے پہن لیا، اور جو تم نے خرچ کر دیا، یہ ہے تمہارا مال، باقی تمہارا تھوڑی ہے۔ یہ ہے میری دنیا۔ تو دنیا آتی ہے، ذلیل ہو کے آتی ہے اس کے پاس، حقیر ہو کے آتی ہے، کیونکہ اس کو حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے، اس کی فکر نہیں ہے نا اس کو۔ جس کی فکر نہیں ہوتی اس کو امپورٹنس تھوڑی دیتا ہے انسان۔ اور دوسری طرف وَمَنْ كَانَتِ الدُّنْيَا هَمَّهُ، جس کی دنیا اس کی فکر بن جاتی ہے، جو دنیا کے پیچھے پڑتا ہے، ہر وقت سے ہی سوچتا رہتا ہے کہ 2 + 2 4 اور 4 + 4 8 ہوتے ہیں، اور یہ کیا ہوگا، اور شادی کیسے ہوگی، اور فلاں کیسے ہوگا، بچے کی فیس کہاں سے جائے گی، ڈا 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 ڈا، ہاں اب کیا ہوگا، اب جاب کہاں سے ملے گی، جاب تو فائرنگ ہو رہی ہے، کیا کل کو میری فائرنگ ہو گئی تو پھر میری اگلی نوکری کہاں سے ملے گی۔ دنیا دن رات یہی فکر، یہ پتہ نہیں ہے ایمان کی کیا حالت ہے، یقین کی کیا کیفیت ہے، نماز میری کیسی ہے، قبر میں کیا ہوگا، میری اولاد کیا کر رہی ہے، کیا بن رہا میری اولاد کا، وہ بڑے ہو کے نیک بنے گی نہیں بنے گی، اس کی تربیت کر رہا ہوں نہیں کر رہا، کوئی فکر نہیں ہے۔ دنیا دنیا دنیا۔ وَمَنْ كَانَتِ الدُّنْيَا هَمَّهُ جَعَلَ اللَّهُ فَقْرَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ، اللہ تعالیٰ فقر کو اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کر دیتے ہیں۔ میں نے دیکھے ہیں ایسے لوگ، تین بڑے بڑے بزنسز رن کر رہے ہیں، 3 فیکٹریز ہیں۔ ان سے پوچھو بھائی آج کل بوڑھے 60-70 سال کی عمر، آج کل کیا ہے، میں ایک نئی فیکٹری لگا رہا ہوں۔ اللہ اکبر، آپ کی 70 سال عمر ہو گئی، پہلی بونس بھی جی رہے ہیں آپ، ہے نا؟ بونس ہے کہ نہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس عمر میں تشریف لے گئے تھے؟ 63 کے 63 سال۔
آئیڈیل عمر ہوگی تو اسی لیے تو اللہ نے بلایا ہے نا. تو اس کے بعد تو ساری بونس ہے. 70 سال آپ کی عمر ہوگی. چلیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کی عمر 60 اور 70 کے درمیان ہے. ایوریج ایج 60 to 70. 70 ہو گئی, اب تو ختم. آپ چوتھی فیکٹری لگا رہے ہیں. کیوں؟ وہ جو 3 فیکٹری ہیں وہ زبردست چل رہی ہیں, ان میں کروڑوں کما رہے ہیں. یہ نہیں ہے کہ جی یہ نہیں چلی تو چلو وہ نہیں چلی تو چلو یہ. چلو میں مانتا ہوں کہ جی آپ کو کوئی ہے کہ معاش پتہ نہیں ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کوئی ایکسٹرا بونس دے دیں, 90 تک جیتا رہوں تو 20 سال کھاؤں گا کیسے, تو میں کال وہ کروڑوں دے رہی ہیں اور چوتھی فیکٹری کا سوچ رہے ہیں. کیوں؟ کنٹینٹمنٹ نہیں ہے, کوئی دل کا اطمینان نہیں ہے. یہ جو کروڑوں آ رہے ہیں نا, چاہ رہے ہیں کہ جی اگر 20 کروڑ ہے تو 40 ہو جائے, 40 ہے تو لاکھ تو 60 ہو جائے, 60 ہے تو 80 ہو جائے. اسی کو تو فقر کہتے ہیں. اور کس کو فقر کہتے ہیں؟ فقیر آدمی پریشان ہوتا ہے نا مال کی وجہ سے, یہ بھی تو مال کی وجہ سے پریشان ہے. اور فقر کس کو کہتے ہیں؟ فقر کی ڈیفینیشن ہی ہے کہ جو بندہ مال کی وجہ سے پریشان ہو وہ فقیر ہے. یہ بندہ مال کی وجہ سے پریشان ہے. کیوں پریشانی آئی؟ اللہ نے ڈالی ہے. اس لیے کیونکہ اس کو کوئی فکر نہیں ہے سوائے دنیا دنیا دنیا. بچہ نیک بنے نہ بنے, اس کو فلاں سکول میں چلا جائے کیونکہ وہاں کے گریڈز بڑے زبردست آتے ہیں. بے شک وہاں پہ میوزک ہے, ڈانسز ہیں, بیکار ہے, بے حیائی ہے, فحاشی ہے, ایمان کا خطرہ ہے, کوئی پرواہ نہیں جی. ان کے اس سال سارے لڑکوں کے آل ایز آئے ہیں. اللہ کے بندے خدا کا خوف کرو. بچے کی آخرت, بچے کی نیکی وہ کہاں گئی؟ دنیا کی فکر. ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه. فقر اس کی آنکھوں کے درمیان کر دیتے ہیں. اور فرق عليه شمله, اس کا شملہ, اس کا شیرازہ بکھیر دیتے ہیں. بے سکون نہ ہوتا ہے ہر وقت. یہ بندہ بے سکون ہوتا ہے. یہ بندہ ہر وقت بے سکون ہوتا ہے. ظاہری طور پہ آپ دیکھیں گے 10 گاڑیاں چلاتا ہے. آپ دیکھیں پام جمیرہ میں رہتا ہے, اندر سکون نہیں ہے اس کے. وہ میں نے لطیفہ سنایا تھا نا کہ کوئی پرانے زمانوں میں کوئی کسی ملک کا بادشاہ تھا, بڑا بے چین بے سکون, بیمار ہو گیا, ڈپریشن, پینک. تو حکیم صاحب کو بلایا, کیا ہوا؟ تو اس نے بہت چیک کیا. اس نے کہا کہ اس کا ایک علاج یہ ہے کہ اس کو بے سکونی کی بیماری ہے, اس کو کوئی بندہ جو دل سے خوش ہونا اس کی قمیض پہنا دو اس کو, تو یہ بھی خوش ہو جائے گا. ہم نے کہا اچھا, یہ تو آسان علاج ہے. تو جتنے شہر کے لیڈس تھے سب کے پاس گئے کہ بھائی قمیض دے دو اپنی, تمہارے پاس تو بڑی قمیضیں ہیں, تم تو خوش آدمی ہو, تمہارے پاس تو بنگلے ہیں, گاڑیاں ہیں, آئی لینڈ پہ رہتے ہو, تو خوشی. انہوں نے کہا دیکھو اب تو معاملہ گڑبڑ ہے, آج تو دل کی بات کرنی پڑے گی. خوش تو ہم نہیں ہیں, اصل بات تو یہ خوش نہیں. وہ ایک کے پاس, دوسرے کے پاس, تیسرے کے پاس, سب کے پاس گئے, کسی کے پاس, سب نے اپنے دل کا حال بتایا. بادشاہ کی بات تھی نا, اس کا علاج تھا, کہ کوئی خوش نہیں. تو یہ لوگ ڈھونڈتے گاؤں پہنچے. دیکھا وہاں پہ کہ ایک بوڑھے میاں ہیں, قمیض نہیں پہنی ہوئی, تہمت باندھا ہوا ہے ایک تالاب کے کنارے, اور تالاب کے کنارے پیر ایسے ایسے لٹکائے ہوئے ہیں, گیت گا رہے ہیں خوشی سے. وہ کوئی فکر و فاقہ نہیں. انہوں نے کہا آخر کار بندہ مل گیا. تو وہاں گئے اس بندے کے پاس, نے کہا کہ دیکھیں ہم تو بڑے ڈھونڈتے ہوئے آئے ہیں, آپ لگتا ہے واقعی دل سے خوش ہیں. دل سے خوش ہیں؟ کہا میں تو بہت خوش ہوں. چلے جزاک اللہ, ایک کام ہے, کام یہ ہے کہ بادشاہ سلامت بیمار ہیں, ان کو قمیض چاہیے خوش آدمی کی, تو آپ پلیز اپنی قمیض عنایت کر دیں تاکہ ہم بادشاہ کو پہنائیں, وہ ٹھیک ہو جائے. اس نے کہا میرے بھائی خوش تو میں بہت ہوں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میرے پاس قمیض نہیں ہے. میں تو ایسے ہی ہوں. وفرق علیہ شملہ, اس کا شیرازہ بکھر جاتا ہے اندر سے. کبھی خوش نہیں ہوتا یہ بندہ, اندر بے چینی, بے سکونی, فکروں کی بھرمار. وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا قُدِّرَ لَهُ. اچھا عجیب بات, اور دنیا بھی اتنی آئے گی جتنی تک مقدر کر دی گئی ہے. اس کی وہ 4 فیکٹریاں لکھی تھی, وہ نہ بھی فکر کرتا نا 4 فیکٹریاں لگ جانی تھی اس کی. فکر نہ کرتا, میں نہیں کہہ رہا محنت نہ کرتا, فکر نہ کرتا. ہم بات فکر کی کر رہے ہیں, محنت کی نہیں کر رہے ہیں.
محنت تو ہم سب نے کرنی ہے. کچھ ہیں ہڈ حرام مرد, ہم پنجابی بھی کہتے ہیں منجیاں توڑتے رہتے ہیں, وہ بیٹھے رہتے ہیں سارا دن بستر پہ, بس حکم چلاتے رہتے ہیں بیوی پہ, یہ لے آؤ فلاں لے آؤ, کچھ بھی نہیں کرتے. ان کی بات نہیں کر رہا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا کہ ہم نے کام کرنا اپنا, لیکن اس کے فکر کی کس چیز کی فکر ہے؟ دنیا اتنی ہی ملتی ہے جتنی تقدیر میں, اس سے زیادہ ایک پیسہ نہیں ملے گا, ایک ٹیڑھی پیسہ نہیں ملے گا, جسے ہم کہتے ہیں ٹیڑھی پیسہ. پتہ کیا ہوتا ہے؟ کھوٹا سکہ بھی نہیں ملے گا اس سے زیادہ. اور اگر کوئی بددیانتی سے خیانت سے لانے کی کوشش کرے گا نا, تو پھر خیر مناؤ میرے بھائیوں, پھر وہ ادھر سے نکلے گا اور ادھر سے نکلے گا, اور وہ ایسے نہیں نکلتا, وہ ساتھ میں 1000 پریشانیاں دے کے نکلتا ہے. ایکسیڈنٹ ہو گیا, کوئی بیمار ہو گیا, کوئی کچھ ہو گیا. تو بھائیوں پلیز آخرت کی فکر کرو, دنیا کی فکر مت کرو. جو نیچرل باتیں ہیں, پریشانیاں ہیں, کوئی بیمار ہو گیا, بہت فطری بات ہے, لیکن دعاؤں کا اہتمام, دعاؤں کا اہتمام, اللہ سے تعلق جوڑو, اللہ سے دعائیں کرو, علاج بھی کرو, دعائیں بھی کرو, بس پھر اللہ پہ چھوڑ دو. جو نیچرل پریشانی ہے فطری, وہ تو رہے گی. بچہ بیمار ہو جائے, بچے کی بیماری سے پریشان ہوتا ہے اولاد. اللہ نے محبت ڈالی ہوئی ہے والدین کے دل میں اولاد کی, ایک بڑی فطری محبت, شوہر کی محبت, بیوی کی محبت, والدین کی محبت, یہ سب بڑی فطری محبتیں ہیں. اپنے بڑوں کی, اپنے اساتذہ کی محبت, اپنے مشائخ کی محبت, ایک بڑی فطری محبتیں ہیں. یہ تو انسان ظاہری بات ہے, کوئی وہ بیمار ہوتے ہیں ہمیں فکر لگ جاتی ہے کہ اللہ خیر کرے, دعاؤں کا اہتمام کرتا ہے, لیکن اس لیول پہ نہیں آتی کہ انسان ذہنی مریض بن جائے. ہم لوگ تو ذہنی مریض بن چکے ہیں, لوگ تو ذہنی مریض بن چکے ہیں. تو کرنے کی چیز ایمان کو مضبوط کرو, یقین کو مضبوط کرو. اس کے لیے روزانہ میرے بھائیوں ذکر کے لیے بیٹھا کرو, اپنے دل پہ ایک نظر ڈالا کرو روزانہ, اور دیکھو کہ کیا ہو رہا ہے میرے اندر. یقین جانو, جب انسان اپنے دل پہ نظر ڈالتا ہے نا, تو فکر مند اتنا شدید ہو جاتا ہے آخرت کے اعتبار سے کہ اسے دنیا کی فکر ہی نہیں رہتی. یقین جانو, کبھی کسی ساتھی سے پوچھتے ہیں بھائی آپ ایسے اپنا شاگرد ہیں, اصلاح کے لیے تعلق لوگ قائم کرتے ہیں, تو آپ کہ اچھا جی آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کے اندر کیا امپرومنٹس ہونی ہیں؟ وہ سوچتا رہتا ہے 1 2 3 چیزوں کے علاوہ اس کو نکلتی کوئی نہیں ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے اس نے کبھی دیانتداری سے اپنے اوپر نظر ہی نہیں ڈالی, اس نے کبھی دیانتداری سے اپنے اوپر نظر ہی نہیں ڈالی. ورنہ تو پڑی اپنی برائیوں پہ جب نظر, تو جہاں میں کوئی برا نہ رہا. یہ کوئی مبالغہ نہیں ہے, یہ حقیقت ہے. بہادر شاہ ظفر نے کہا تھا نا, واقعی ہے. جب انسان اپنے اوپر دیانتداری کی نظر ڈالتا ہے آخرت کے اعتبار سے, تو اسے کوئی کرٹیسزم کا سوچ بھی نہیں, سوچتا بھی نہیں ہے, تنقید بھی نہیں کا سوچتا بھی نہیں ہے. ورنہ تو لوگ تنقید کرتے رہتے, نہیں ایسے کیوں بیٹھا ہے, ایسے کیوں بیٹھا ہے, اس نے یہ کیوں کیا, اس نے یہ کیوں کیا. وہ اپنی طرف سے بے پرواہ لاپرواہ ہوتا ہے, اس لیے اس کو سب کی سود رہی ہوتی ہے. یہ بہت خطرے کی علامت ہے. کچھ لوگ آتے ہیں, بیعت کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ جی میں پہلے اچھا تھا, اب تو مجھے لگتا ہے میں اور برا ہو گیا. آپ اور برے نہیں ہوئے ہیں, آپ کو اپنی برائیاں نظر آنی شروع ہو گئی ہیں. شاید 100 میں سے 5 ٹھیک ہو گئی ہیں, لیکن پہلے 95 نظر نہیں آ رہی تھی, اب نظر آ رہی ہیں. یہ ہوا ہے آپ کے ساتھ. تو اپنا محاسبہ کریں, ایمان پہ محنت کریں, محاسبہ کریں, اور ایمان اللہ سے دعائیں مانگیں, اللہ سے دعائیں مانگیں. استغفار کی کثرت کریں. جو غلطیاں کا محاسبہ کر کے, جو غلطیاں ظاہری بات ہے بے تحاشا نظر آئیں گی, اس پہ استغفار کریں, ٹھیک بھی کرنے کی کوشش کریں, لیکن اللہ سے مانگیں بھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایک حدیث ہے ابو داؤد میں بھی, ابن ماجہ میں بھی ہے, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے, من لزم الاستغفار, جس نے استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیا, سچے دل سے اللہ سے معافی مانگتا اپنی غلطیوں کی, جعل اللہ لہ من کل ضیق مخرجا, اللہ تعالیٰ اس کو ہر تنگی سے نکال لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کو ہر تنگی سے نکال لیتے ہیں. یہ دنیا کی فکریں ہیں, یعنی دوسرے الفاظ میں اس سے نکل آئے گا. وَمِن كُلِّ هَمٍّ فَرَجًا, اور ہر غم سے اللہ تعالیٰ اس کو نکال لیں گے. اس کے جو دنیا کی فکریں ہیں ختم, تنگی سے نکل آئے گا, اور وہ جو فطری پریشانیاں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی استغفار سے.
اپنے اوپر محاسبہ کر کے اپنی غلطیوں کی معافی مانگنا، وہی بات ہو رہی ہے کہ آخرت کی فکر ہو گئی، اللہ دنیا کی فکروں سے آزاد کر دیں گے اس کو. اور جو تنگیوں میں پھنسا بھی ہوا ہے، یہ کام نہیں ہو رہا، وہ کام نہیں ہو رہا، یہ کام نہیں ہو رہا، اللہ تعالیٰ وہ کام بھی کروا دیں گے. وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اس کو وہاں سے رزق دیں گے جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں تھا. وہاں سے رزق دیں گے جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں تھا. حدیث کا مفہوم حدیث بتا رہا ہوں، حدیث کا مفہوم بتا رہا ہوں. تقوی اختیار کرو، گناہ چھوڑ دو. تقوی کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. وہی بات، جو تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے مخرج نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں پریشانیوں سے. وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اس کو وہاں سے رزق دیتے ہیں جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا. اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرو. یہ رزق کی جو پریشانی ہے نا، اس کا ایک علاج یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کے فرمایا ثلاثۃ اقسم علیہن، تین چیزیں میں قسم کھاتا ہوں تمہارے لیے. اللہ کے رسول قسم کھا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. ضرورت ہے ان کو قسم کھانے کی، تاکید کے لیے، کمزور ایمان والوں کی تاکید کے لیے میں قسم کھا کے کہتا ہوں. وَأُحَدِّثُكُمْ حَدِيثًا، کہتے ہیں اور ایک اور حدیث تمہیں بتاتا ہوں. فَاحْفَظُوهُ، یاد رکھ لو اے مومن بندو، اے میری امتیو، یاد رکھو اس کو. فَاحْفَظُوهُ، یاد کر لو. مَا نَقَصَ مَالُ عَبْدٍ مِّن صَدَقَةٍ، میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ بندے کا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے کم نہیں ہوتا، کم نہیں ہوتا. وہ جو اتنے چھوٹے چھوٹے دل ہم نے پالے ہوئے ہیں نا، ہمیشہ بس یہی سوچتے رہتے ہیں کہ دو چلے گئے تو کتنے رہ جائیں گے. ما نقص مال عبد من صدقہ، بات پوری کر دوں. تین چیزیں. ولا ظلم عبد مظلمة صبر علیہ الا زادہ اللہ عزا، کہ کوئی بندہ اس پہ ظلم نہیں کیا جاتا جس پہ کہ وہ صبر کرے، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کی عزت زیادہ کر دیتے ہیں. ہم تو ہوتے ہیں نا، چاہتے ہیں اینٹ کا جواب پتھر سے دیں. اس نے اینٹ ماری تو میں پتھر ماروں گا، وہ تو اینٹ اتنی بھاری پہنچے گی نہیں، میں ایسے کس کے پتھر ماروں گا، سر پھوڑوں گا اس کا. ہم تو یہ چاہتے ہیں نا. اللہ تعالیٰ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اگر کسی پہ ظلم ہو اور وہ اسے صبر کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی عزت بڑھاتی ہے. عزت ایسے بڑھتی ہے، پتھر مارنے سے نہیں. اور تیسری چیز وَلَا فَتَحَ عَبْدٌ بَابَ مَسْأَلَةٍ إِلَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ بَابَ فَقْرٍ أَوْ كَلَمَةٍ نَحْوَهَا، کہ بندہ جب سوال کے دروازہ کھول دیتا ہے، جب بھیک مانگنا شروع کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پہ فقر کے دروازہ کھول دیتا ہے. جتنا مانگیں گے اتنا فقر زیادہ ہوگا. قسم کھا کے بتائی یہ تین چیزیں. تو ایک تو خرچ کیا کرو اللہ کے راستے میں. صحیح مسلم کی ایک روایت سناتا ہوں ترغیب کے لیے. صحیح مسلم کی روایت ہے. کچھ لوگ آج کل ایمان کمزور ہے تو یہ کہتے ہیں وہ حدیث ضعیف تو نہیں ہے. ضعیف نہیں ہے، صحیح مسلم صحیح ہیں ان کی روایت میں سے. صحیح البخاری اور صحیح مسلم حدیث کی ٹاپ موسٹ صحیح کتابوں میں سے ہیں. اس کی روایت ہے سیدنا ابو ہریرہ سے روایت رضی اللہ عنہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ سنایا صحابہ کو. فرمایا کہ ایک آدمی ایک جنگل میں جا رہا تھا. بینما رجل بفلاۃ من الارض فسمع صوتا فی سحابۃ، اس نے بادل سے ایک آواز سنی. بادل تھا، اس سے ایک آواز سنی کہ آواز آ رہی تھی، یعنی بادل کو کوئی کہہ رہا تھا کہ اسقی حدیقۃ فلان، کہ فلاں انسان کے باغ پر بارش برساؤ. فرشتہ ہوگا جو معمور ہوگا بادلوں پہ، اس نے بادل کو حکم دیا جا کے فلاں بندے کے باغ پہ بارش برساؤ. یہ بندہ سن رہا ہے، اس کو اللہ نے سنایا. یہ کیا ہو رہا ہے؟
تو وہ اس نے دیکھا کہ وہ بادل کا وہ جو ٹکڑا تھا نا، بادل تھے وہ الگ ہو گیا، اور اس نے جا کے بارش ہوئی ایک پتھریلی زمین پر، تو وہاں سے ایک نالا بن گیا. بارش ہوئی، پتھریلی زمین جذب نہیں کرتی نا، تو ایک نالا بن گیا، پانی بہنا شروع ہو گیا. تو نالوں میں سے ایک نالا، یعنی پانی جو ہے وہ نالے میں چلنے لگا اور ایک طرف چلنا شروع ہو گیا. تو یہ بندہ جو ہے نا، اس کو پتا تھا بیک گراؤنڈ میں کیا ہو رہا ہے. اس نے کہا میں دیکھوں تو صحیح معاملہ کیا ہے. دیکھا بارش کا ٹکڑا الگ ہوا، بادل کا ٹکڑا الگ ہوا، بارش برسائی، نیچے پتھریلی زمین تھی، نالا بن گیا، نالا چلنا شروع ہو گیا. وہ نالے کے ساتھ ساتھ چلنا شروع ہو گیا، پیچھے پیچھے کہاں جا رہا ہے پانی. تو کیا دیکھتا ہے کہ وہ نالا ایک بندے کے باغ میں داخل ہو گیا. وہاں پہ ایک آدمی کھڑا تھا اور وہ کوشش کر رہا تھا، بیلچے سے پانی لگا، ایک دم پانی تو خود آ گیا. تو اس شخص نے اس بندے باغ والے سے پوچھا کہ اللہ کے بندے تمہارا نام کیا ہے؟ یا عبداللہ ما اسمک؟ تو قال فلان، اس نے نام بتایا، اور یہ وہی نام تھا جو اس نے بادل میں سنا تھا. تو اس نے کہا کہ اللہ کے بندے تم نے میرا نام کیوں پوچھا؟ باغ والے نے کہا تم نے میرا نام کیوں پوچھا؟ اس نے کہا یہ بادل، اس بادل میں جس کا یہ پانی ہے، میں نے ایک آواز سنی تھی کہ فلاں کے باغ کو جا کے سیراب کرو. تو آپ کا تو وہی نام ہے، یہ وہی نام ہے جو آپ نے بتایا ہے. آپ کیا کرتے ہیں مجھے بتائیں تو صحیح کہ اللہ تعالیٰ کی اتنی رحمت آپ پہ کہ فرشتے کو حکم دے رہے ہیں کہ بادل کو کہو کہ بادل پانی برسائے اور اس بندے کے باغ کو سیراب کرے، آپ کرتے کیا ہیں؟ تو اس نے کہا کہ جب تم یہ کہہ رہے ہو تو میں بتا دیتا ہوں کہ میں کرتا کیا. کہتا کہ جب یہ باغ پھل دیتا ہے، جو بھی پیداوار دیتا ہے، تو میں اس پیداوار کا اندازہ لگا کر 1/3 1/3 اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہوں، اور 1/3 میں اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کرتا ہوں. کچھ لوگ ہوتے ہیں دنیا پہ تو خرچ کرتے ہیں، بیوی بچوں کو انہوں نے کنگال چھوڑا ہوتا. 1/3 اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کرتا ہوں، اور 1/3 کو ری انویسٹ کرتا ہوں اس باغ کے اندر، بزنس میں ری انویسٹ کرتا ہوں. یعنی سبب بھی لیتا ہوں، ایسا نہیں ہے کہ میں سبب نہیں لیتا، دنیا دارالاسباب ہے، لیکن 1/3 اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہوں، 1/3 اپنے بیوی بچوں پہ. میری کیا ضرورت ہے؟ اور تو کپڑے یہی پہنتے ہیں نا، بیویاں پہنتی ہیں رنگ برنگے کپڑے، پتہ نہیں کبھی کچھ بچوں کے ہوتے ہیں، بچوں کو یہ کھلونا چاہیے اور فلاں جگہ چاہیے، ان کی ضروریات ہوتی ہیں. ہم تو درویش آدمی ہیں. تو 1/3 بیوی بچوں پہ لگاتا ہوں، وہ بھی اللہ کے راستے میں ایک طرح سے اگر دیکھا جائے، بلکہ سب سے بہترین خرچ اپنے بیوی بچوں پہ خرچ ہے حدیث کے مطابق. اور 1/3 ری انویسٹ کرتا ہوں، اپنے باغ میں لگاتا ہوں. یہ کام ہے میرا. تو میرے بھائیوں، جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے نا توکل کر کے، یقین اور ایمان کے ساتھ، پھر اس کو دنیا کی یہ فکر بھی ختم ہو جاتی ہے. تو اللہ کے راستے میں خرچ کرو، استغفار کیا کرو، تقوی اختیار کرو، گناہ نہیں کرو، اپنے پر محاسبہ کر کے ایمان کو مضبوط بناؤ، اور دعاؤں کا اہتمام کرنا، اللہ سے مانگتے رہنا. ایک دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سکھائی ہے، اور کوئی بھی دعا اپنی زبان میں مانگ لیں. میں تو ایک حدیث میں آج دیکھ رہا تھا، حدیث اس ٹاپک کے اوپر، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کثر ہمہ، جس کی فکریں بہت ہوں، فلیقل، تو اس کو یہ دعا مانگنی چاہیے، اللہم انی عبدک، اللہ میں تو آپ کا بندہ ہوں، وابن عبدک، اور میں آپ کے بندے کا بیٹا ہوں، وابن امتک، آپ کی بندی کا بیٹا ہوں، وفی قبضتک ناصیتی، اور میری پیشانی آپ کے قبضے میں ہے، وفی قبضتک ناصیتی بیدک، میں آپ کے قبضے میں ہوں، میری پیشانی آپ کے ہاتھ میں ہے، ماضٍ فی حکمک، کہ آپ کا جو حکم ہے میرے بارے میں وہ تو لکھا جا چکا ہے، عدل فی قضاؤک، آپ جو بھی میرے بارے میں فیصلہ کریں گے وہ عدل و انصاف میں مبنی ہوگا.
آپ سے ناانصافی کی امید نہیں ہے اللہ، آپ تو انصاف، آپ ظلم نہیں کرتے۔ اللہ سے مکالمہ ہو رہا ہے، کلام ہو رہا ہے، اللہ آپ کا بندہ ہوں، کمزور غلام، میرے ماں باپ بھی آپ کے غلام ہے نا، آپ کے بندے کا بیٹا، آپ کی بندی کا بیٹا، میرے ماں باپ بھی آپ کے غلام، تو جدی پشتی غلام ہے اللہ آپ کے۔ سب آپ کے قبضے میں ہے، میری پیشانی آپ کے ہاتھ میں ہے، میرے فیصلے آپ کر چکے ہیں اللہ آپ ناانصافی نہیں کرتے۔ عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک، یا اللہ میں آپ سے اس نام کے ساتھ سوال کرتا ہوں جو کہ آپ نے اپنے آپ کو خود ہی دیا ہے، او انزلتہ فی کتابک، یا جو آپ نے اپنی کتاب میں نازل کیا ہے اپنے اسماء حسنی، او علمتہ احدا من خلقک، یا اپنے مخلوق پہ سے کسی کو بھی سکھایا ہے یا اللہ، او الہمت عبادک، یا کسی بندے میں الہام کے دل پہ الہام کیا ہے، او استأثرت به فی مکنون الغیب عندک، یا جو بھی غیب میں آپ کے لکھا ہوا ہے، ان تجعل القرآن ربیع قلبی وجلاء ہمی وغمی، یا اللہ قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دیجیے، میری فکر قرآن، اس پہ تفکر یہ بن جائے، میری فکروں کو، میرے غموں کو یا اللہ یہ زائل کر دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما قال عبد قط الا اذهب اللہ غمہ وابدلہ فرجا، جو بندہ بھی صدق دل سے اس کو پڑھتا ہے، کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ اس کے غم کو ضائع نہ کر دے اور اس کی جگہ کشادگی پیدا کر دے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اپنا اعتراف کرے، اللہ کے سامنے بھیک مانگے، اپنی عبدیت کا اظہار، اپنی کمزوری کا اظہار، اپنی کوتاہیوں کا اظہار۔ رات کو سونے کے وقت کی دعا، یہ بھی میں بہت دفعہ بتا چکا ہوں اپنے بھائیوں کو، بچوں کو، بچیوں کو، بہنوں کو۔ رات کو سوتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو رات کو سوتے ہوئے آخری دعا یہ مانگتا ہے، ایک تو اللہم بسمک اموت و احیا تو ہے ہی ہے، دائیں طرف کروٹ لیں، آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ پڑھ کے سویا کرو کہ اللہم انی اسلمت نفسی الیک، اللہ میں نے اپنے آپ کو آپ کے حوالے کر دیا، اب کیا کروں، سارا دن تو محنت کی، اب تو تھک گیا ہوں، سونا ہے رات کو، اب تو اپنے آپ کو آپ کے حوالے کر دیا۔ اللہم انی اسلمت نفسی الیک و فوضت امری الیک، اور میں نے اپنے سارے کام آپ کے سپرد کر دیے۔ والجأت ظہری الیک، میں نے اپنی کمر کو آپ کی طرف جھکا دیا۔ ہاں وہ اللہ میں پیچھے ہیں، وہ وجہت وجہی الیک، میں نے اپنے چہرے کو آپ کی طرف موڑ دیا۔ وفوضت امری الیک، سارے کام آپ کے سپرد کر دیے۔ والجأت ظہری الیک، اپنی کمر کو جھکا دیا۔ رغبتاً و رہبتاً الیک، رغبتاً و رہبتاً الیک، یا اللہ یہ میری حالت جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس حال میں ہے کہ امید بھی مجھے سب سے ساری آپ سے ہے، اور ڈر بھی لگ رہا ہے، بہت ڈر لگ رہا ہے۔ اسی کو تو ایمان کہتے ہیں، بین الخوف والرجاء۔ بڑی غلطیاں کی ہیں دن میں، ڈر بھی لگ رہا ہے، اگر آج رات چلا گیا آپ کے پاس تو کیا بنے گا، لیکن ساتھ میں امید بھی لگائی ہوئی ہے کہ آپ تو ارحم الراحمین۔ لا ملجأ ولا منجا منک الا الیک، لیکن میں کیا کروں کہ آپ کے عذاب سے ڈر کر اور آپ کے عذاب سے نجات پانے کے لیے میں آپ ہی کی طرف آتا ہوں کہ آپ کے عذاب سے آپ ہی بچائیں گے مجھے۔ آمنت بکتابک الذی انزلت ونبیک الذی ارسلت، ساتھ میں پھر ایمان کی تجدید کر کے سو جائے انسان کہ میں ایمان لاتا ہوں اس کتاب پہ جو آپ نے نازل کی اور اس رسول کو جو آپ نے میری طرف بھیجا، میں ایمان لاتا ہوں یا اللہ۔ آنکھیں بند کرے سو جائے مراقبہ کرتے ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر اس رات کو اس کی موت لکھی ہے اور آ سکتی ہے تو یہ فطرت پہ اس کی انتقال ہوگا۔ فطرت کا مطلب پتہ کیا ہے؟ قلب سلیم کے ساتھ جائے گا اللہ کے پاس، یہی تو مقصود ہے۔
کہ قیامت کے دن کچھ کام نہیں آئے گا سوائے اس سلامتی والا دل، اور اگر صبح اللہ نے اس کو زندگی دی تو یہ خیر پہ اٹھے گا، یہ خیر پہ اٹھے گا۔ لوگ کہتے ہیں فجر پہ نہیں اٹھ پا رہا، دعا پڑھ کے سوتے ہیں رات کو، یہ والی آخری، اس سونے سے پہلے آخری دعا یہ پڑھ کے سوتے ہیں؟ مجھے بتائیے جو فجر پہ نہیں اٹھتا اور وہ کہے کہ میں یہ آخری دعا پڑھ کے سوتا ہوں۔ کرتے نہیں ہیں جو کرنے کے کام ہیں، پھر شکایتیں بھی کرتے ہیں۔ چلیں شکر ہے کم از کم فکر تو ہے نا اپنی، لیکن جو علاج بتائے جاتے ہیں ان علاج کو کرتے نہیں ہیں، صرف سننے کی حد تک ہے۔ آج سب نے ہم نے سن لی ہے نا باتیں، یہ والی دعا۔ اب میں دیکھتا ہوں میں نہیں دیکھتا، اللہ دیکھتے ہیں کہ کون کون فکر کرتا ہے اس دعا کو آخری دعا کے طور پہ مانگنے کی۔ تو میرے بھائیوں، یقین جانیں، ایمان، تقدیر پہ ایمان، اللہ پہ ایمان، اللہ کے رازق ہونے پہ ایمان، اللہ تعالیٰ کے ہر معاملے میں خیر ہونے پہ ایمان، اور باقی جیسے میں نے کہا کہ بلا وجہ کی فکریں چھوڑ دیں، اپنی زندگی کو شریعت سنت کے مطابق گزاریں، اپنے پیر چادر دے کے پیر پھیلائیں، شادیوں پہ خدا کا واسطہ ہی میرے ہاتھ دیکھیں، اللہ کے واسطے شادیاں اپنی سمپل بنائیں۔ میں بہت سیریسلی بات کر رہا ہوں، خدا کے واسطے اپنی شادیوں کو سمپل بنائیں، مت بلا وجہ کی اسراف کریں، نہ جہیز دیں، لعنت کو ختم کریں اس جہیز کی، اپنی رحم کریں، دوسروں کی بچیوں پہ رحم کریں۔ آپ دے سکتے ہیں جہیز تو آپ جب دیں گے تو آپ کی جو محلے میں آپ کی رشتہ دار بچیاں، آپ کی جو پڑوسی بچیاں ہیں، ان پہ پریشر پڑ جائے گا، ان کی مضبوطی نہیں ہے، آپ ان پہ ظلم کریں گے۔ اپنی بیٹی کو جہیز دے کے اگر آپ دے بھی سکتے ہوں گے، پلیز شادیوں کو سمپل بنائیں، فکر چھوڑ دیں، بچوں کی آخرت کی فکر کریں۔ یقین جانیں دنیا اللہ تعالیٰ ان کی خود بنا دیں گے، ان کی دنیا اللہ خود بنائیں گے۔ میں بہت مڈل کلاس فیملی سے میرا بیک گراؤنڈ، میرا تعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے کہاں لے گئے، امریکہ میں مجھے جا کے پڑھایا، اتنی شاید امریکہ کی سب سے مہنگی یونیورسٹیز میں سے ایک یونیورسٹی میں سے میں پڑھا۔ اس کی مثال دیتا ہوں کہ لوگ یا سیمسٹر سسٹمز ہیں یا کوارٹر سسٹمز ہیں، یا 6 مہینے 4 مہینے یا 3 مہینے۔ جو 4 مہینے کی فیس ہوتی ہے نارمل یونیورسٹیز کی، وہ میری 3 مہینے کی فیس تھی، اور بہت زیادہ فیس تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا انتظام بنایا، سب کو کئیوں کو پتہ ہے میری کہانی، ایک پیسہ خرچ نہیں کیا، ایک پینی خرچ نہیں کی میں نے اپنی پڑھائی کے اوپر۔ اللہ تعالیٰ نے ترتیب بنائی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب بناتے ہیں، سب کرتے ہیں، سب ہوتا ہے۔ میرے والد صاحب کو اتنی فکر ہوتی تھی، مجھے یاد ہے جی میری بہن کی شادی، اس کی شادی کرنی ہے تو کیا کریں، سیونگ، مجھے یاد ہے ان کی فکریں بچپن میں، مطلب باتوں باتوں میں بندہ سمجھ جاتا ہے کیا ہو رہا ہے۔ شاید اللہ جانے، لیکن شاید ہی ان کے بہت پیسے خرچ ہوئے ہوں گے بہن کی شادی پہ۔ اللہ نے اس کو دیندار رشتہ دیا، وہ جو عام ہمارے معاشرے کے ناسور ہے، کینسر ہے، جہیز وغیرہ، انہوں نے کہا کہ پلیز کچھ بھی نہ لے کے آئے، کوئی جہیز نہیں، سب آسان۔ اللہ تعالیٰ نے سب آسان کیا، کچھ نہ بچوں کی پڑھائی پہ خرچہ، نہ شادیوں پہ خرچہ، کوئی پرابلم نہیں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ سب آسان کرتے ہیں۔ ایک حل ہے، شریعت، سنت، ایمان، یقین، توکل اللہ پہ، اور ساری جو میں نے باتیں بتائی ہیں، استغفار کی کثرت، تقوی، گناہوں سے بچ کے رہنا، وہی شریعت سنت ہی آ جاتی ہے۔ دعاؤں کا اہتمام، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، پھر دیکھیں کیسے چین کی زندگی گزرتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ساری دنیا کی فکریں ختم، جس کی فکر ایک آخرت کی فکر بن جاتی ہے، پھر دنیا سکون میں گزرتی ہے۔ اور انشاءاللہ جس کو آخرت کی فکر لگے گی وہ اپنے آپ کو ٹھیک بھی کرے گا تو آخرت بھی خیر سے بنے گی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی فکروں کو دور کریں، پریشانیاں دور فرمائیں۔ پلیز یہ ذہنی امراض کو ختم کریں اللہ کے واسطے، پلیز۔ اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یہ ایسی چلا سب لوگ توبہ کر لیں انشاءاللہ، سچے دل سے توبہ کر لیں، میں بھی کرتا ہوں، آپ بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری غلطیوں کو معاف کریں۔ جو ہم نے اپنے پیروں پہ کلہاڑے مارے ہوئے ہیں نا، اس کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں۔ سیریسلی جو لوگوں پہ ظلم کیے ہیں، اچھا یہ بات میں نے کی نہیں، لیکن جب لوگوں پہ ظلم، وہ شریعت سنت کے اندر ہی آ جاتا ہے، لیکن لوگوں پہ ظلم بھی کرتے ہیں، اس کا وبال بھی ہمارے اوپر آتا ہے۔ ہم کہتے ہیں جی کام کیوں نہیں ہو رہا، برکت کیوں نہیں آ رہی، جاب کیوں نہیں مل رہی،
پیسے کیوں نہیں آ رہے، یہاں پھنس گیا وہاں پھنس گیا، اپنی طرح نظر ڈال لیں، شاید کسی کی بد دعا تو نہیں لگ گئی کہ ہمیں. تو پلیز سب سے توبہ کرتے ہیں ہم آج انشاءاللہ، آگے آنے والی زندگی کو اچھی بنانے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے. ٹھیک ہے، تو سب لوگ توبہ کی نیت سے کلمات پڑھ لیں. پھر تجدید ایمان ہے اصل میں، اور اللہ سے معافی مانگنا ہے. سب لوگ تجدید ایمان کر لیں، اللہ سے معافی مانگ لیں. کوئی بیعت توبہ کرنا چاہتا ہے تو بیعت توبہ کی نیت بھی کر سکتا ہے. اخلاص کے ساتھ سب لوگ کہیں، میں بھی کہتا ہوں، کہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین. صبح و شام استغفار کیا کریں، جیسے میں کہہ چکا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اس چیز کا مجھے استحضار نہیں رہا کہنے کو، درود شریف بھی انسان کی فکروں کو دور کرتا ہے. اللہ کی خصوصی رحمتیں برستی ہیں، انسان کی فکر، انسان کا ہم دور ہوتا ہے اس سے. ٹھیک ہے، وہ بھی صبح و شام اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. قرآن کی تلاوت، ایمان کی جب ہم بات کرتے ہیں نا، تو ایمان کو بڑھانے میں جتنا قرآن پہ تفکر اور تدبر کام دیتا ہے نا، شاید ہی کوئی اور چیز دیتی ہو. نیکوں کی صحبت، پہلے قرآن پہ تدبر تفکر، دوسرا نیکوں کی صحبت، یہ دو چیزیں سب سے زیادہ افیکٹ ہوتی ہیں ایمان کی زیادتی کی. اور نمبر 4، تھوڑی دیر اللہ سے لو لگا کے بیٹھنا، مراقبہ کرنا، آنکھیں بند کر کے سب کچھ بھول کے، دنیا کی ہر فکر کو بھول جائیں تھوڑی دیر کے لیے، اور آنکھیں بند کر کے بس اپنے دل میں یہ نیت کر کے بیٹھے جیسے دل میں اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرا دل جیسے اللہ اللہ اللہ، میرا دل کہہ رہا ہے میں سن رہا ہوں. تھوڑی دیر کے لیے بیٹھا کریں روزانہ. یقین جانیں بہت پاورفل ذکر ہے، اس کو ذکر قلبی بھی کہتے ہیں، دل کا ذکر. دل میں اللہ کو یاد کریں، باقی ہر وقت اللہ کا استحضار رکھا کریں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ دعا کر لیتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا ونبینا محمد وعلی آل سیدنا وحبیبنا محمد وبارک وسلم. جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حنان یا منان یا بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام، یا رحمان یا رحیم، یا کریم یا ودود، یا وہاب یا ستار، یا حفیظ یا سلام، یا معز یا رزاق، یا باسط، یا مؤمن یا ہادی، یا ستار العیوب، یا غافر الذنوب، یا قابل التوب، یا دافع البلیات، یا شافی الامراض، یا قاضی الحاجات. یا اللہ، لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. یا ارحم الراحمین و یا اکرم الاکرمین. یا اللہ اس مجلس کو قبول فرما لیجیے. میرے مولا جتنے لوگوں نے سنی یہ مجلس، یا اللہ جو آپ کی توفیق سے حاضر ہوئے، میرے مولا سب پہ اپنی خصوصی رحمت نازل فرما دیجیے. میرے مولا اس کے بدلے میں اپنی سچی محبت عطا فرما دیجیے. اللہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی
سچی اور جانثار محبت عطا فرما دیجیے میرے مولا، ایمان کی کیفیات عطا فرما دیجیے میرے مولا، ایمان کی حلاوت عطا فرما دیجیے میرے مولا، نمازوں کا خشوع عطا فرما دیجیے اللہ، دعاؤں کی حلاوت عطا فرما دیجیے میرے پیارے اللہ، آخرت کی فکر ہمیں دنیا کی فکر پہ غالب کر دیجیے میرے مولا، ہماری دنیا کی فکریں دور فرما دیجیے اللہ، ہم نے آپ پہ توکل کیا ہے میرے مالک، ہماری دنیا کی ساری حاجات کو اپنے غیب کے خزانوں سے پورا فرما دیجیے اور میرے مولا، ہماری آخرت کی ساری حاجات کو بھی اپنے غیب کے خزانوں سے پورا فرما دیجیے یا ارحم الراحمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہ، جو ضروریات ہیں ہماری آپ جانتے ہیں، دنیا کی آخرت کی، یا اللہ اپنے خزانوں سے عطا فرما دیجیے میرے پیارے اللہ، یا اللہ خیر کے فیصلے فرما دیجیے، کرم کے فیصلے فرما دیجیے اللہ، ظاہری باطنی فتنوں سے بچا لیجیے اللہ، دجالی فتنوں سے بچا لیجیے یا اللہ۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ یا اللہ، ہمارے گھر والوں کو، ہماری بیویوں کو، ہمارے شوہروں کو، ہماری اولاد کو یا اللہ آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجیے، قیامت تک آنے والی نسلوں میں ایک ایک بندے کی حفاظت فرما دیجیے اللہ، سب کے ایمان کی حفاظت فرما دیجیے، جان مال عزت آبرو کی یا اللہ حفاظت فرما دیجیے اللہ، سب کو دین کی گہری سمجھ عطا فرما دیجیے، عمل والا بنائیے، نیکی تقوی والا بنائیے یا اللہ، اپنا دین کا خادم بنائیے اللہ، سب کو اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائیے یا اللہ۔ ہم کسی قابل نہیں ہیں، ہم کو پتہ ہے، لیکن ہم کو یہ بھی پتہ ہے آپ کے یہاں قابلیت نہیں، قبولیت چلتی ہے میرے مولا، قبول فرما لیجیے اللہ، مخلص معامل عطا فرمائیے، ہر شریر سے اور ہر شر سے حفاظت فرمائیے یا اللہ، شیاطین سے حفاظت فرمائیے اللہ، ہم میں سے جو شیطانی اثرات کا شکار ہیں یا اللہ، سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما دیجیے، اور بھی کسی روحانی جسمانی بیماری کا شکار ہے، ذہنی بیماری کا، نفسیاتی بیماری کا شکار ہو چکے میرے مولا، اپنے آپ پہ خود ظلم کیا ہے میرے مالک یا اللہ، پلیز ہم سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دے دیجیے یا ارحم الراحمین، خیر کے فیصلے فرما دیجیے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ یا اللہ، ہمارے والدین پہ خصوصی رحمت نازل فرمائیے، جو آپ کے پاس آ چکے ہیں ان کی مغفرت فرما دیجیے، درجات بلند کر دیجیے یا اللہ، جو حیات ہیں یا اللہ ان کو عافیت سے رکھیے یا اللہ، خیر سے رکھیے میرے مولا، ہمیں ان کی خدمت کی توفیق عطا فرمائیے میرے پیارے اللہ یا اللہ، یا اللہ ہم کو نہیں پتہ ہمارے لیے کیا اچھا ہے یا اللہ، آپ ہمارے لیے خیر کے فیصلے فرمائیے یا اللہ، ہمیں ہر چیز میں استخارہ کرنے کی توفیق عطا فرمائیے یا اللہ، خیر کے فیصلے فرمائیے یا اللہ، اس جگہ کی بھی حفاظت فرمائیے اللہ، اس کو ما کان للہ یبقیٰ کا مصداق بنا دیجیے اللہ، اس کی خدمت کے لیے قبول فرمائیے اللہ۔ ہمارے مشائخ، ہمارے اساتذہ کرام، ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگ یا اللہ، جو حیات ہیں ان کی عمر میں برکت ہو، صحت میں برکت ہو اللہ، ہماری طرف سے جزائے خیر عطا فرمائیے اور یا اللہ، جو آپ کے پاس آ گئے ان سب کے درجات کو بلند فرمائیے اور ان کی غلطیوں سے درگزر فرمائیے، حسنات کو قبول فرمائیے یا اللہ۔ یا وبا کو ٹال دیجیے میرے مولا یا اللہ، یہ وبا ٹال دیجیے میرے مولا، جو بیمار ہیں سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دے دیجیے یا ارحم الراحمین، یہ وبا ٹال دیجیے میرے مالک یا اللہ، یہ وبا ٹال دیجیے میرے مولا یا اللہ، حرمین شریفین کی بار بار زیارت کی توفیق عطا فرمائیے یا اللہ، حرمین شریفین کے راستے کھول دیجیے میرے مالک میرے مولا، ہمارے تینوں حرم کی حفاظت فرما لیجیے اللہ، تینوں حرم کی حفاظت فرما لیجیے اللہ، امت کی اپنے جنود سے نصرت فرمائیے میرے مولا یا اللہ، اپنے جنود سے نصرت فرمائیے میرے مالک یا اللہ، آپ کے دین کی خدمت والا بنائیے، آپ کی مخلوق کی خدمت والا بنائیے اللہ، خلق خدا کی خدمت کے کام لے لیجیے میرے مولا یا اللہ۔ ہم کو پتہ ہے کہ عبادت سے جنت ملتی ہے، خدمت سے خدا ملتا ہے میرے مولا، اپنی مخلوق کی خدمت کر یا اللہ، اپنا قرب عطا فرما دیجیے میرے مولا، ہمیں خود غرضی سے نکال لیجیے یا اللہ، خود غرضی دور کر دیجیے میرے مالک یا ارحم الراحمین، دوسروں کے لیے جینے والا بنائیے یا اللہ، آپ کے لیے جینے مرنے والا بنائیے۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ یا اللہ، وانا وبذالک امرت وانا اول المسلمین کا مصداق بنا دیجیے میرے مولا، سب سے پہلے
یا اللہ میری اپنی ذات ہو، اس کا جینا مرنا صرف آپ کے لیے ہو جائے، یا اللہ ہر چیز آپ کے لیے ہو میرے مالک، یا اللہ نفاق سے بری فرما دیجیے میرے مولا، اللہم طہر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور۔ یا اللہ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا سب کی دعائیں یا اللہ قبول فرما لیجئے، حاجات پوری فرما دیجئے، پریشانیاں دور فرما دیجئے میرے مولا، خیر کے فیصلے فرما دیجئے میرے مالک۔ یا اللہ ہماری فکر کو ایک فکر آخرت کی فکر بنا دیجئے میرے مولا، یا اللہ اس پہ بھی مایوسی سے بچا لیجئے میرے مولا۔ یا اللہ اپنے اوپر نظر ڈالتے ہیں تو یا اللہ مایوسی کے سوا کچھ نظر نہیں آتا میرے مولا، مایوسی سے بچا لیجئے میرے مولا۔ یا اللہ ایمان اور یا اللہ خوف اور رجا کے درمیان والی زندگی عطا فرما دیجیے، اور میرے مولا اس آپ سے ملاقات کے دن کی تیاری کی توفیق عطا فرمائیے یا اللہ علم کا نور عطا فرمائیے یا اللہ اپنی شدید محبت کا نور عطا فرمائیے، نبی کریم علیہ السلام کی جانثار محبت کا نور عطا فرمائیے، اللہ ایمان یقین اخلاص کا نور عطا فرمائیے، قرآن اور حدیث کا نور عطا فرمائیے، علم کا نور عطا فرمائیے، ذکر کا نور عطا فرمائیے یا اللہ ہمارے انگ کو منور فرما دیجیے، ہمارے باطن کی ظلمت دور کر دیجیے یا اللہ اس کو منور فرما دیجیے میرے مولا، طلب پیدا فرمائیے، اخلاص پیدا فرمائیے میرے مولا، اور یا اللہ جب وہ دن آئے، وہ وقت مقرر آئے میرے مولا، ہماری غلطیوں کو معاف کر کے درگزر کر کے محض اپنی رحمت سے یا اللہ اپنی غفوریت کے صدقے میرے مولا، اپنی رحمانیت کے صدقے، اپنی رحیمیت کے صدقے، اپنی ودودیت کے صدقے میرے مولا، اپنی وہابیت کے صدقے میرے مولا، یا اللہ اپنے کرم کے صدقے میرے مولا، آپ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ کے محبوب کی امتی ہونے کے صدقے میرے مالک، یا اللہ معاف کر کے یا اللہ خوشخبری بشارت کے ساتھ یا اللہ کلمے کی توفیق کے ساتھ یا اللہ اپنے پاس بلائیے گا، قبر کی اور آخرت کی منازل آسان کر کے ہم سب کو بلا حساب کتاب محض اپنی رحمت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے ان کے قدموں میں جنت الفردوس میں جمع فرمائیے گا، اور اپنا دیدار بے حجاب اور اپنی دائمی رضا عطا فرمائیے میرے مولا۔ مانگنا تو نہیں آتا، بن مانگی عطا فرما دیجیے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، صلى الله على النبي الكريم وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين، والحمد لله۔